اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. هل في ذلك قسم لذي حجر. ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى.
يقول يا ليتني قدمت لحياتي، يقول يا ليتني قدمت لحياتي، فيومئذ لا يعذبه عذابه أحد، فيومئذ لا يعذبه عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية وادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم. اللهم ارزقنا زيارة قبر الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين. اللهم اكتبنا في زوار الحسين وجعلنا من باكين من عزاء الحسين. اللهم اشرنا بلاء الحسين، اللهم اشرنا في زمرة الحسين. اللهم ادخلنا الجنة باب الحسين عليه السلام برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. मैं गुजार हूँ जनाब आन जैदी साहब से तशरीफ़ लाएँ। सौद सलाम का नजराना बारगाह सरकार अली इब्न हुसैन में पेश फरमाएँ बावाज़ बुलंद नारे सलवात। अल्लाहुम्मा सल्लि अला तजर्बा तो हुआ 12 मर्तबा इस्लाम चराग बदले मगर रोशनी नहीं।
یار مسافری میں کوئی بے پدر نہ ہو یار مسافری میں کوئی بے پدر نہ ہو بابا کسی کا قتل حضور نظر نہ ہو پردیس میں یتیم کوئی در بدر نہ ہو او بلوے میں شاہزادی کوئی ننگے سر نہ ہو لوٹی گئی پدر سے چھٹی بھائی مر گئے یہ سارے دکھ سکینہ کے اوپر گزر گئے یار مسافری میں فاتح علی آئیے زندہ میں حرم روتے ہیں یا علی آئیے زندہ میں حرم روتے شبیر ہوئے کشتہ غم روتے ہیں بیڑیاں پہنے اسیران علم روتے ہیں اور حشر ہو جاتا ہے جب مل کے باہم روتے ہیں ہو جاتا ہے جب مل کے باہم روتے ہیں ہائے سر کو جب پیٹ کے چلاتے ہیں اے وائے حسین در و دیوار سے آتی ہے صدائے حسین درو
دیوار سے آتی ہے صدائے حسین آئے سر پہ چادر بھی نہیں اور شہ صفدر بھی نہیں حال کس سے کہیں عباس سے دلاور بھی نہیں جس کو سب دیکھ کے جیتے تھے وہ اکبر بھی نہیں اور لے کسے گو دیوں میں چاند سا اصغر بھی نہیں لے کسے گودیوں میں چاند سا اصغر بھی نہیں ہائے ہاں فقط باقی ہیں منہ اشکوں سے دھونے والے رہ گئے پیٹنے کو قید میں رونے والے رہ گئے پیٹنے کو قید میں رونے والے ہائے یا علی آپ کی پوتی کا عجب ہے عالم سہمی جاتی ہے کہ آ جائے نہ شمر ازلام راسن ظلم کی تنگی سے گھٹا جاتا ہے دم اور ننھے ہاتھوں سے کرے باپ کا کیوں کر ماتم ننھے ہاتھوں سے کرے باپ کا کیوں کر ماتم ہائے آہ جب کرتی ہے تب عرش بری ہلتا ہے یا علی آپ کی پوتی کا گلا چھلتا ہے یا علی آپ کی پوتی کا گلا چھلتا ہے قابل رحم سکینہ کی ہے اب حالت زار تیسرے سال میں بابا کی ہوئی ماتمدار ہائے یہ نیل تماچوں کے یہ گل سے رخسار اور یوں چھنے کان سے دربین لگی خون کی دھار یوں چھنے کان سے دربین لگی خون کی دھار ہائے غضب عشقوں سے منہ بھی نہیں دھونے پائی بیٹی بابا کو نہ جی کھول کے رونے پائی بیٹی بابا کو نہ جی کھول کے رونے پائی اس آخری بند سن لیں کہ ہائے قاعدہ ہے کہ یتیموں پہ ترس کھاتے ہیں گود میں لیتے ہیں سمجھاتے ہیں بہلاتے ہیں پانی پلواتے ہیں کھانا انہیں کھلواتے ہیں یا تماچوں پہ تماچے اسے کھلواتے ہیں یا تماچوں پہ
तमाचे से खिलवाते हैं। हाय ये सितम बेनते शहंशाह मदीना के लिए, और सैलियां शेम्र की और बाली सकीना के लिए। हाय ये सितम बेनते शहंशाह मदीना के लिए, सैलियां शेम्र की और बाली सकीना के लिए। या अली आइए। राहवर सैयद सज्जाद अगर होते हैं, राहवर सैयद सज्जाद अगर होते हैं, सरहद वक्त से भी आगे सफ़र होते हैं, सरहद वक्त से भी आगे सफ़र होते हैं। क़ैद खाने हैरत में है कि वो क़ैद में है, क़ैद खाने हैरत में है कि वो क़ैद में है, जिनकी आहट से दीवारों में दर होते हैं, जिनकी आहट से दीवारों में दर होते हैं। नारे सलवात। बाहर तशरीफ फरमा है, नीचे इस्तादा है नशीतों से बतौर इहतराम गुजारिश की है। बाकायदा मजलिस का आगाज हो चुका है, फर्श मजलिस की तशरीफ लिया है। आप थोड़ा आगे तशरीफ लिया है ताकि मुकम्मल मजलिस का समा बन सके और तकरीब मजलिस तशरीफ फरमा है। मैं गुजार हूँ मुर्तज़ा अब्बास हुज़ैफ़ा से तशरीफ लाएँ, बारगाह मौला में पेश करें। बावाज़ बुलंद नारे सलवात। सलवात। सबसे पहले खालिक अकबर का तस्करा, फिर उसके बाद उसके पैगंबर का तस्करा, बाद नबी है फातह खैबर का तस्करा, फिर है रसूल पाक की दुख्तर का तस्करा, फिर है रसूल पाक की दुख्तर का तस्करा, फिर लिख दिया कलम ने हसन शाह मशरक़ैन, फिर लिख दिया कलम ने हसन शाह मशरक़ैन, बेसाख्ता ज़ुबान पे फिर आ गया हुसैन, बेसाख्ता ज़ुबान पे फिर आ गया हुसैन। लिखा कलम ने फिर सफ़े फिरतास पे वो नाम, जिसने यजीद नहस का जीना किया हराम, हाथों में जिसके तीर न खंजर था ना हुसाम, फिर भी पलट के रख दिया लम्हों में तख्त शाम, फिर भी पलट के रख दिया लम्हों में तख्त शाम। तीरो तबर न नेज़ा व खंजर की धार से, तीरो तबर न नेज़ा व खंजर की धार से, कसरे सितम गिरा गया खुतबों के वार से, कसरे सितम गिरा गया खुतबों के वार से। आगे बढ़ा कलम तो हुआ और सुर्ख रू, करने लगा मोहम्मद बाकर की गुफ्तगू, चर्चा है जिनके इल्म का दुनिया में चार सू, दिल में लिए खराज अकीदत की जुस्तजू, दिल में लिए खराज अकीदत की जुस्तजू। पहले कलम पे नादे अली मैंने दम किया, पहले कलम पे नादे अली मैंने दम किया, फिर उसके बाद जाफर सादिक रकम किया, फिर उसके बाद जाफर सादिक रकम किया। बाद इमाम जाफर सादिक चली जो बात, अर्शे बरी पहुँच गए मेरे तक़य्युलात, आया पाए खराज अकीदत कलम पे हाथ, पूरी सिमट के आ गई लफ्ज़ों की कायनात, पूरी सिमट के आ गई लफ्ज़ों की कायनात। सिदरा से भी बुलंद तसव्वुर मेरा गया, सिदरा से भी बुलंद तसव्वुर मेरा गया, तब जाके मुझसे मूसा काज़िम लिखा गया, तब जाके मुझसे मूसा काज़िम लिखा गया।
بعد امام موسیٰ کاظم چلا قلم تاکہ ثنائے شاہ خراسان ہو رقم. وہ شیر کردگار شہنشاہ ذی حشم ہے جس کے دم سے دین محمد کے دم میں دم ہے, جس کے دم سے دین محمد کے دم میں دم. کیسے کہوں میں اس کو غریب الدیار ہے, کیسے کہوں میں اس کو غریب الدیار ہے. قبضے میں جس کے مرضی پروردگار ہے, قبضے میں جس کے مرضی پروردگار ہے. یا علی یا علی کیسے کہوں میں اس کو غریب الدیار ہے, قبضے میں جس کے مرضی پروردگار ہے. لے کر قلم جو آگے بڑھا میں پائے کلام, تھے روبرو فرشتے بسط عز و احترام. جوڑے کھڑا تھا ہاتھوں کو لفظوں کا ازدحام, جوڑے کھڑا تھا ہاتھوں کو لفظوں کا ازدحام. کیونکہ میں لکھ رہا تھا محمد تقی کا نام, کیونکہ میں لکھ رہا تھا محمد تقی کا نام. اس نے عمل کی دہر کو سوغات دے گیا, اس نے عمل کی دہر کو سوغات دے گیا. تقوی کی کائنات کو خیرات دے گیا, تقوی کی کائنات کو خیرات دے گیا. باد تقی ہے ذکر نقی یا علی مدد, ورد زباں ہے نام علی یا علی مدد. کہتے ہیں مشکلوں میں سبھی یا علی مدد, تو بھی ذرا پکار کبھی یا علی مدد, تو بھی ذرا پکار کبھی یا علی مدد. 10واں علی بھی پہلے علی سا دلیر ہے, 10واں علی بھی پہلے علی سا دلیر ہے. شیروں کا احترام بتاتا ہے شیر ہے, شیروں کا احترام بتاتا ہے شیر ہے. آگے چلا ورق پہ قلم پھر پائے نجات, آئی زباں پہ میرے حسن عسکری کی بات. اس گوہر الہ کی ایسی عظیم ذات, اس گوہر الہ کی ایسی عظیم ذات, جس پر نثار ہو گئی ہیبت کی کائنات, جس پر نثار ہو گئی ہیبت کی کائنات. مثل حسن جو صلحوں میں عالی مقام ہے, مثل حسن جو صلحوں میں عالی مقام ہے. اور صبر میں حسین علیہ السلام ہے, اور صبر میں حسین علیہ السلام ہے. شعبہ کی 14ویں کو جو چمکا مہے کمال, اس سے نظر ملائے کوئی کس میں ہے مجال. جس نے مٹا کے رکھ دیا بیعت کا ہر سوال, جس نے مٹا کے رکھ دیا بیعت کا ہر سوال. آنے دیا نہ مقصد شبیر پر زوال, آنے دیا نہ مقصد شبیر پر زوال. ارے وہ آخری علامت پروردگار ہے, ارے وہ آخری علامت پروردگار ہے. حیدر کی جس کے پاس رکھی ذوالفقار, حیدر کی جس کے پاس رکھی ذوالفقار ہے, کے پاس رکھی ذوالفقار. صلوات. میں گزار ہوں جناب میسر صاحب سے تشریف لائیں, بارگاہ مولا میں قرآن حقیقت پیش کریں. آواز بلند نعرہ صلوات. سنتے ہیں ایک دلیر تھا رستم جہان میں, سنتے ہیں ایک دلیر تھا رستم جہان میں, جس نے بڑے بڑوں کی کلائی مروڑ دی, جس نے بڑے بڑوں کی کلائی مروڑ دی. اور میسم بتاؤ ایسے بہادر کو کیا کہیں, میسم بتاؤ ایسے بہادر کو کیا کہیں, جس نے سنا کی نوک کلیجے سے توڑ دی, جس نے سنا کی نوک کلیجے سے توڑ دی. نعرہ صلوات. کسی یزید کی اتنی بساط ہے ہی نہیں, کسی یزید کی اتنی بساط ہے ہی نہیں. حسین تیرے مقدر میں مات ہے ہی نہیں, حسین تیرے مقدر میں مات ہے ہی نہیں. بتا دیا ہے یہ حر نے پلٹ کے شہ کی طرف, بتا دیا ہے یہ حر نے پلٹ کے شہ کی طرف. سوائے آل محمد نجات ہے ہی نہیں, سوائے آل محمد نجات ہے ہی نہیں. نعرہ صلوات. ہے علی اور بھی کردار میں حیدر کے سوا, ہے علی اور بھی کردار میں حیدر کے سوا. فاطمہ کوئی نہیں بنت پیمبر کے سوا,
فاطمہ کوئی نہیں بنت پیمبر کے سوا، رکھ دیا کاتب تقدیر نے یہ لکھ کے قلم، رکھ دیا کاتب تقدیر نے یہ لکھ کے قلم، حکم زہرا بھی ضروری ہے مقدر کے سوا، حکم زہرا بھی ضروری ہے مقدر کے سوا، اور کس میں ہمت ہے کہ رکھے، کس میں ہمت ہے رکھے دوش پیمبر پہ قدم، کس میں ہمت ہے رکھے دوش پیمبر پہ قدم، تیرے بچوں کے علاوہ تیرے شوہر کے سوا، تیرے بچوں کے علاوہ تیرے شوہر کے سوا۔ نعرہ صلوات۔ ایک چار مصرے کے دل کو غم دنیا کے سمندر سے نکالو، دل کو غم دنیا کے سمندر سے نکالو، یہ حر ہے اسے شام کے لشکر سے نکالو، یہ حر ہے اسے شام کے لشکر سے نکالو، اور اسلام پہ الزام کے تلوار سے پھیلا، اسلام پہ الزام کے تلوار سے پھیلا، خنجر کوئی گہوارے اصغر سے نکالو، خنجر کوئی گہوارے اصغر سے نکالو۔ اور ایک چار مصرے اور کہ صحابیت میں عبادت کا ذوق کتنا ہے، صحابیت میں عبادت کا ذوق کتنا ہے، نبی کی پشت پہ جا کر حسین دیکھتے ہیں، نبی کی پشت پہ جا کر حسین دیکھتے ہیں، اور میں چھوڑ آیا ہوں قاتل کو کتنی پستی میں، سینا کی نوک پر جا کر حسین دیکھتے ہیں، سینا کی نوک پر جا کر حسین دیکھتے ہیں۔ اور ایک چار مصرے اور کہ ایک کٹے سر سے تلاوت دو کٹے شانوں سے جنگ، ایک کٹے سر سے تلاوت دو کٹے شانوں سے جنگ، وہ ہنر شبیر کا تھا یہ ہنر عباس کا، وہ ہنر شبیر کا تھا یہ ہنر عباس کا، اور مل کے دونوں بھائیوں نے جیت لی کرب و بلا، شاہ کا مقتل پہ قبضہ گھاٹ پر عباس کا، شاہ کا مقتل پہ قبضہ گھاٹ پر عباس کا۔ اور ایک تین چار شعر اور کہ یہ ایک مکالمے کے تین چار شعر ہیں کہ کہنے لگا کہ کس طرح بنتی ہے آسماں زمین، کہنے لگا کہ کس طرح بنتی ہے آسماں زمین، فرش ازا زمین پر میں نے بچھا دیا کہ یوں، فرش ازا زمین پر میں نے بچھا دیا کہ یوں، اور پوچھا بچو کہ کس طرح محشر کی تیز دھوپ میں نے علم کے سائے میں آتے ہوئے کہا کہ یوں، میں نے علم کے سائے میں آتے ہوئے کہا کہ یوں، اور کہنے لگا کہ روح کی بجھتی ہے کیسے تشنگی، دیکھیں گے شعر کے کہنے لگا کہ روح کی بجھتی ہے کیسے تشنگی، پیاسوں کو شہ کے نام پہ پانی پلا دیا کہ یوں، پیاسوں کو شہ کے نام پہ پانی پلا دیا کہ یوں، اور پوچھا کسی کو خاک میں تم کس طرح ملاتے ہو، پوچھا کسی کو خاک میں تم کس طرح ملاتے ہو، لکھ کر یزید خاک پر میں نے مٹا دیا کہ یوں، لکھ کر پوچھا کسی کو خاک میں، پوچھا کسی کو خاک میں تم کس طرح ملاتے ہو، لکھ کر یزید خاک پر میں نے مٹا دیا کہ یوں۔ اللہم صلی نعرہ صلوات کا اشارہ۔ چار مصرے حاضر کر رہا ہوں، دیکھیں چار مصرے حاضر کہ روزہ نماز دین کے احکام کا نقاب، روزہ نماز دین کے احکام کا نقاب، اور کعبے کے قتل کے لیے احرام کا نقاب، روزہ نماز دین کے احکام کا نقاب، کعبے کے قتل کے لیے احرام کا نقاب، اور کرب و بلا میں آئے تھے قاتل حسین کے، کرب و بلا میں آئے تھے قاتل حسین کے، چہروں پہ اپنے ڈال کے اسلام کا نقاب، چہروں پہ اپنے ڈال کے اسلام کا نقاب، چہروں پہ اپنے ڈال کے اسلام کا نقاب،
اور ایک مطلب اور کچھ شعر اور حاضر ہیں بس زیادہ دیکھیں گے حضور کہ سرور کی غلامی کا بھی معیار الگ ہے، سرور کی غلامی کا بھی معیار الگ ہے، ایک بھیڑ ہے دنیا کی عزادار الگ ہے، ایک بھیڑ ہے دنیا کی عزادار الگ ہے۔ اور اس نے مطلب بھی دیکھیں کہ عباس کی کھینچی ہوئی دیوار الگ ہے، عباس کی کھینچی ہوئی دیوار الگ ہے، اب حق ہے الگ لشکر کفار الگ ہے، اب حق ہے الگ لشکر کفار الگ ہے۔ شعر بطور خاص کہ تیغوں کی صفوں سے بھی نہیں اس کا تقابل، تیغوں کی صفوں سے بھی نہیں اس کا تقابل، وہ نیزہ عباس علمدار الگ ہے، وہ نیزہ عباس علمدار الگ ہے، وہ نیزہ عباس علمدار الگ ہے۔ اے مصر کے بازار تیرے بس میں نہیں ہے، اے مصر کے بازار تیرے بس میں نہیں ہے، اشک غم سرور کا خریدار الگ ہے، اشک غم سرور کا خریدار الگ ہے، اشک غم سرور کا خریدار الگ ہے، اور دنیا کے مریضوں کو شفا بانٹ رہا ہے۔ شعر دیکھیں گے کہ دنیا کے مریضوں کو شفا بانٹ رہا ہے، وہ ایسا مسیحا ہے وہ بیمار الگ ہے، وہ ایسا مسیحا ہے وہ بیمار الگ ہے، وہ ایسا مسیحا ہے وہ بیمار الگ ہے۔ اور زہرائن میں کہتے تھے یہ انصار کے سینے، زہرائن میں کہتے تھے یہ انصار کے سینے، تیروں سے نہ ٹوٹے گی یہ دیوار الگ ہے، تیروں سے نہ ٹوٹے گی یہ دیوار الگ ہے، تیروں سے نہ ٹوٹے گی یہ دیوار الگ ہے۔ اور لعنت کی نگاہوں میں وہ رہتا ہے مسلسل، لعنت کی نگاہوں میں وہ رہتا ہے مسلسل، معصوم عالم کا گنہگار الگ ہے، معصوم عالم کا گنہگار الگ ہے۔ اور ہر بار بچاتا ہے وہ طوفان سے مجھ کو، ہر بار بچاتا ہے وہ طوفان سے مجھ کو، جعفر میری کشتی کا مددگار الگ ہے، جعفر میری کشتی کا شکریہ۔ بارگاہ سرکار علی بن حسین علیہ السلام راضی خدمت پیش کریں، آواز بلند نعرہ ایک مطلع اور چند اشعار۔ جعفر بھائی آپ کیا کا مصرع تھا اسی پہ چند اشعار سماعت فرما لیں۔ آیتوں کو جو تکلم ہے سکھانے والا، آیتوں کو جو تکلم ہے سکھانے والا، ایک عجم اس کا قصیدہ ہے سنانے والا، ایک عجم اس کا قصیدہ ہے سنانے والا۔ ڈاکٹر صاحب یہ شعر بطور خاص کہ حشر تک دوسرا نیزے پہ سوائے شبیر، حشر تک دوسرا نیزے پہ سوائے شبیر، کوئی آئے گا نا قرآن سنانے والا، کوئی آئے گا نہ قرآن سنانے والا۔ اور یہ بھی شعر رعایت دیکھیں سرکار بطور خاص سنیے گا کہ اپنے بیٹے کو بنے دیکھ رہا ہے قیدی، اپنے بیٹے کو بنے دیکھ رہا ہے قیدی، عرش معبود پہ فطر اس کو اڑانے والا، عرش معبود پہ فطر اس کو اڑانے والا۔ اور
دو تین شعر اور سماعت فرما لیں، تھوڑا سا حوصلہ دیں بطور خاص، یہاں سے صرف دو تین شعر اور خصوصی توجہ ہر ایک شعر پر. کہ منہ لگائے بھی بھلا کیسے تجھے نہر فرات، منہ لگائے بھی بھلا کیسے تجھے نہر فرات، اپنے چلو سے سمندر کو گرانے والا، اپنے چلو سے سمندر کو گرانے والا. عامر بھائی یہ شعر بطور خاص سنیے گا. کہ ایک طوفان اٹھا دے گی ہوائے نیزہ. تین شعر مگر ہر ایک شعر پہ خاص توجہ. ایک طوفان اٹھا دے گی ہوائے نیزہ، جس کا دریا ہے وہ دریا پہ ہے آنے والا، جس کا دریا ہے وہ دریا پہ ہے آنے والا. شعر بطور خاص عباس بھائی. جس کا دریا ہے تو حشر سے پہلے ہی دنیا میں جلے گا زندہ، حشر سے پہلے ہی دنیا میں جلے گا زندہ. در شہزادی کونین جلانے والا، در شہزادی کونین جلانے والا. آخری شعر اور زحمت تمام. کہ اے حسین ابن علی آپ کے بابا کے سوا، اے حسین ابن علی آپ کے بابا کے سوا، کون ٹھوکر سے ہے مردے کو جلانے والا، کون ٹھوکر. ایک مطلع اور چار پانچ شعر ایسا مطلع ملاحظہ ہو. مطلع برائے مطلع اون بھائی، مطلع برائے مطلع. جنت پکارش کے عزادار لے کے آ، جنت پکارش کے عزادار لے کے آ، رضوان کربلا کے نمک خار لے کے آ، رضوان کربلا کے نمک خار لے کے. اور یہاں سے شعر ملاحظہ کیے گا. بیمار الٹنے آیا ہے دربار یزید، بیمار الٹنے آیا ہے دربار یزید. جا کر احد سے کوئی مددگار لے کے آ، جا کر احد سے کوئی مددگار لے کے آ، جا کر احد سے کوئی مددگار لے کے آ. اور جبریل
جا رسولوں میں جا کر تلاش کر، جبریل جا رسولوں میں جا کر تلاش کر، عشق عزا کا کوئی خریدار لے کے آ، عشق عزا کا کوئی جبریل جا رسولوں میں جا کر تلاش کر، عشق عزا کا کوئی خریدار لے کے آ، عشق عزا کا کوئی خریدار لے کے آ۔ یہ شعر بھی ملاحظہ کیے گا، دیکھیں ڈاکٹر صاحب ملاحظہ کیے گا، دونوں ڈاکٹر صاحب سے ملاحظہ کیے گا۔ اے شیخ جس میں سب ہوں ہنر ذوالفقار کے، اے شیخ جس میں سب ہوں ہنر ذوالفقار کے، ایسی کوئی سقیفہ سے تلوار لے کے آ، ایسی کوئی سقیفہ سے تلوار۔ مصرع ثانی اس میں بھی ملاحظہ کیے گا، دیکھیے گا ایک لفظ بن گیا، ملاحظہ کیے گا۔ اے ظلم جو صغیر سے کر لے مقابلہ، اے ظلم جو صغیر سے کر لے مقابلہ، 100 سال کا صحیح کوئی فنکار لے گیا، 100 سال کا صحیح کوئی فنکار لے کے آ۔ یہ شعر ملاحظہ کیے گا، دیکھیے گا آپ ہی لوگوں کے لیے ملاحظہ کی خاص توجہ۔ اس دور میں بھی پیروے میسم ہے سینکڑوں، اس دور میں بھی پیروے میسم ہے سینکڑوں، ابن زیاد جا رسنوں دار لے کے ایک دائر سلوات کا سہارا دیے۔ آخری 2-3 شعر لیکن خاص توجہ شعر کے لیے، ڈاکٹر صاحب خاص توجہ شعر کے لیے، حالانکہ خیال بہت پرانا ہے۔ تیور بدل کے بولا جریے سپاہ شام، تیور بدل کے بولا جریے سپاہ شام، اپنے قدم لکیر کے اس پار لے کے آ، اپنے قدم لکیر کے اس پار لے کے آ، اکبر جوان ہو گئے اب اے نگاہ شوق، اکبر جوان ہو گئے اب اے نگاہ شوق، یوسف کو آج پھر سرے بازار لے کے آ، یوسف کو آج پھر آخری شعر، دنیا کے مالداروں سے کہتی ہے کربلا، دنیا کے مالداروں سے کہتی ہے کربلا، اکبر کے جیسا کوئی زمیندار لے کے آ، اکبر کے جیسا کوئی زمیندار
عقیدت پیش فرما رہے بارگاہ سرکار حسین کے حضور میں گزارش گزار ہوں خطیب و شاعر اہل بیت علی جناب تشریف لائے بارگاہ مولانا پیش کرے بآواز بلند علیہ الصلوات ایک درود پڑھ دیں محمد و آل اولاً 4 مصرے حضرت خدمت سماعت فرمائے کہ نہ دین حق کی ہو تبلیغ کافروں نے بہت، نہ دین حق کی ہو تبلیغ کافروں نے بہت، ستم تو ڈھائے مگر پھر بھی مصطفیٰ نہ رکے، ستم تو ڈھائے مگر پھر بھی مصطفیٰ نہ رکے، اور قسم ہے میسم تمار کی تمہیں لوگو، قسم ہے میسم تمار کی تمہیں لوگو، کٹے زبان مگر ذکر مرتضی نہ رکے، کٹے زبان مگر پھر بھی مگر ذکر مرتضی نہ رکے، کٹے زبان مگر ذکر مرتضی نہ رکے۔ اور 4 مصرے اور حاضر خدمت سماعت فرما لیں کہ مردہ جسموں میں حرارت نہیں ملنے والی، مردہ جسموں میں حرارت نہیں ملنے والی، اور خاک کو نور کی رفعت نہیں ملنے والی، خاک کو نور کی رفعت نہیں ملنے والی، اور دل میں گر الفت حیدر جو نہیں سن واعظ، دل میں گر الفت حیدر جو نہیں سن واعظ، صرف سجدوں سے تو جنت نہیں ملنے والی، صرف سجدوں سے تو جنت نہیں ملنے والی، دل میں گر الفت حیدر جو نہیں سن واعظ، صرف سجدوں سے تو جنت نہیں ملنے والی۔ 4 مصرے سرکار باب الحوائج کے حوالے سے بھی، اور اس کے بعد چند اشعار زحمت تمام حضرات کی، ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل۔ کہ وہ کبھی خلد کی خوشبو بھی نہیں پا سکتا، وہ کبھی خلد کی خوشبو بھی نہیں پا سکتا، جس نے بھی ماتم سرور سے بغاوت کی ہے، جس نے بھی ماتم سرور سے بغاوت کی ہے، اور اب میری آنکھوں کی بینائی نہیں جا سکتی، اب میری آنکھوں کی بینائی نہیں جا سکتی، میں نے عباس کے پرچم کی زیارت کی ہے، میں نے عباس کے پرچم کی زیارت کی ہے۔ اور یہاں سے بس ایک مطلع اور 2-4 شعر سماعت فرما لیں سرکار امام سجاد کے حوالے سے، چونکہ یہ خمسہ منعقد کیا جاتا ہے، اسی حوالے سے بس ایک مطلع اور 3 سے 4 شعر۔ مطلع حضر خدمت ہے کہ پیش حق حاصل ہوا وہ مرتبہ سجاد کو، پیش حق حاصل ہوا وہ مرتبہ سجاد کو، خالق اکبر نے سب کچھ دے دیا سجاد کو، خالق اکبر نے سب کچھ دے دیا سجاد کو۔ اور یہ شعر بطور خاص حاضر خدمت ہے کہ ناتوانی میں بھی عزم ساربانی مرحبا، ناتوانی میں بھی عزم ساربانی مرحبا، صبر سرور حوصلہ دیتا رہا سجاد کو، صبر سرور حوصلہ دیتا رہا سجاد کو۔ اور یہ شعر بھی بطور خاص حاضر خدمت ہے کہ صبر سرور کی سپر اور روب حیدر کی ہے تیغ، صبر سرور کی ہے سپر اور روب حیدر کی ہے تیغ، اسلحہ ورثے میں ہے یہ بھی ملا سجاد کو، اسلحہ ورثے میں ہے یہ بھی ملا سجاد کو، اسلحہ ورثے میں ہے یہ بھی ملا سجاد کو۔ اور اطمینان قلب سے
رکھے جو کانٹوں پر قدم، اطمینان قلب سے رکھے جو کانٹوں پر قدم، غور سے دیکھا کیا ہر آبلہ سجاد کو، غور سے دیکھا کیا ہر آبلہ سجاد کو، اور یہ اگر چاہیں تو لوہا موم بن جائے ابھی، یہ اگر چاہیں تو لوہا موم بن جائے ابھی، ظالم خود سر سمجھ رکھا ہے کیا سجاد کو، ظالم خود سر سمجھ رکھا ہے کیا سجاد کو، اور وارث نہج بلاغہ کی بلاغت دیکھ کر، وارث نہج بلاغہ کی بلاغت دیکھ کر دیر تک دیکھا کیا ہر آئینہ سجاد کو، دیر تک دیکھا کیا ہر آئینہ سجاد کو۔ اور مقطع بطور خاص حاضر خدمت سماعت فرما لے کہ فیض سے ان کے رضا جب یہ جہاں روشن ہوا، فیض سے ان کے رضا جب یہ جہاں روشن ہوا، خود مسیحا نے مسیحا لکھ دیا سجاد کو، خود مسیحا نے مسیحا لکھ دیا سجاد کو۔ میں آخر میں گزار ہوں بزرگ محترم شاعر ڈاکٹر رونا غلامی صاحب سے تشریف لائیں، بارگاہ علی حسین علیہ السلام بارگاہ معصومین میں اپنا کلام پیش فرمائیں، بآواز بلند نعرہ صلوات۔ اولاً ایک مطلع اور ایک شعر حاضر کرتا ہے، ایک پیغام ہے، اس لیے یہ کچھ ہم نے 3 قطعات منتخب کیے ہیں تو وہ آپ کے خدمت میں پیش کرتا ہوں، سنیے گا بہت غور سے، انشاءاللہ کوئی پیغام ہو کہ ہر ایک رات ہم ایک آفتاب دیکھتے ہیں، ہر ایک رات ہم ایک آفتاب دیکھتے ہیں، نہیں نہیں ہمیں لگتا ہے خواب دیکھتے ہیں، ہر ایک رات ہم ایک آفتاب دیکھتے ہیں، نہیں نہیں ہمیں لگتا ہے خواب دیکھتے ہیں، اور اسے ایک فون میں قرآن بھی ہے نغمے بھی، سنیے گا، اس ایک فون میں قرآن بھی ہے نغمے بھی، فرشتے صرف میرا انتخاب دیکھتے ہیں، اس ایک فون میں قرآن بھی ہے نغمے بھی، اس ایک فون میں قرآن بھی ہے نغمے بھی، فرشتے صرف میرا انتخاب دیکھتے ہیں، فرشتے صرف میرا انتخاب دیکھتے ہیں۔ اور یہاں سے 4 مصرے اور حاضر کرتا ہوں، تمام حضرات عمرہ کرنے گئے ہیں اور حج کرنے گئے ہیں، سب نے دیکھا گیا ہے سنگ اسود کو چومنے کے لیے ایک بھیڑ ہوتی ہے، یہاں بالکل ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ وہ قیامت آ جائے گی، وہ ہاتھ پہ ٹوٹ جائے سب۔ میں 4 مصروں میں ایک پیغام ہے، ایک بات ہے، کہنے کی کوشش کیے، جب یہ کوئی بات ہو تو ہمت بڑھا دیجیے گا۔ حاضر کرتا ہوں کہ زمانہ، سننے گا بدر بھائی، کہ زمانہ جان دیے ہے کہ چوم لے پتھر، زمانہ جان دیے ہے کہ چوم لے پتھر، کہ ایک بار رسول خدا نے چوما تھا، زمانہ جان دیے ہے، زمانہ جان دیے ہے کہ چوم لے پتھر، کہ ایک بار رسول خدا نے چوما تھا، مگر حسین کو امت نے قتل کر ڈالا 1000 بار جسے مصطفیٰ نے چوما تھا، 1000
ہزاروں بار جسے مصطفیٰ نے چوما تھا، مگر حسین کو امت نے قتل کر ڈالا۔ ہزاروں بار جسے مصطفیٰ نے چوما تھا، ہزاروں بار جسے مصطفیٰ نے چوما تھا۔ اور 4 مصرے اور حاضر کرتا ہوں، سنیے گا آخری میں یہ 4 مصرے کہ ہزاروں بار جسے مصطفیٰ نے چوما تھا۔ یہ 4 مصرے سماعت فرمائیں کہ پائی حسین والوں نے معراج زندگی، انصار حسین، پائی حسین والوں نے معراج زندگی، اپنے گلے کٹائے مگر جاگتے رہے۔ سنیے گا، پائی حسین والوں نے معراج زندگی، اپنے گلے کٹائے مگر جاگتے رہے، اور مقتل کی سرزمی پہ بدن سو گئے مگر، مقتل کی سرزمی پہ بدن سو گئے مگر، نیزوں کے انتظار میں سر جاگتے رہے۔ مقتل کی سرزمی پہ بدن سو گئے مگر، نیزوں کے انتظار میں سر جاگتے رہے، نیزوں کے انتظار میں سر جاگتے رہے، نیزوں کے انتظار میں سر جاگتے رہے۔ اور چند اشعار یہاں سے حاضر کرتا ہوں، اور بالکل سادہ سادے سے ایک گفتگو ہے، بس حاضر کرتا ہوں کہ تمام محبان اہل بیت سے سادہ سی گفتگو ہے، دیکھیے گا۔ عرض کیا کرتا ہوں کہ تم وفادار سے، خوددار سے کیا چاہتے ہو؟ تم وفادار سے، خوددار سے کیا چاہتے ہو؟ ایک پیاسے سپہ سالار سے کیا چاہتے ہو؟ ایک پیاسے سپہ سالار سے کیا چاہتے ہو؟ تیسرا چوتھا مصرع میں ملاحظہ ہوں، شعر ہے برا، کہ ایک پیاسے سپہ سالار سے کیا چاہتے ہو؟ اور شہر نیزہ میں قدم رکھتی نہیں تلواریں، شہر نیزہ میں قدم رکھتی نہیں تلواریں، اور عباس علمدار سے کیا چاہتے ہو؟ شہر نیزہ میں قدم رکھتی نہیں تلواریں، شہر نیزہ میں قدم رکھتی نہیں تلواریں، اور عباس علمدار سے کیا چاہتے ہو؟ اور عباس علمدار سے کیا چاہتے ہو؟ اور شعر سنیے گا کہ چاند سورج بھی تو پھیلائے ہوئے ہیں دامن، چاند سورج بھی تو پھیلائے ہوئے ہیں دامن، اور اب جون کے رخسار سے کیا چاہتے ہو؟ چاند سورج بھی تو پھیلائے ہوئے ہیں دامن، 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 اور اب جون کے رخسار سے کیا چاہتے ہو؟ اور اب جون کے رخسار سے کیا چاہتے ہو؟ اور ظلم زنجیر کی آواز سے تھرانے لگا، سنیے گا، ظلم زنجیر کی آواز سے تھرانے لگا، اب بھلا لاغر و بیمار سے کیا چاہتے ہو؟ اب بھلا لاغر و بیمار سے کیا چاہتے ہو؟ ظلم زنجیر کی آواز سے تھرانے لگا، ظلم زنجیر کی آواز سے تھرانے لگا، اب بھلا لاغر و بیمار سے کیا چاہتے ہو؟ اب بھلا لاغر و بیمار سے کیا چاہتے ہو؟ شعر سنیے گا، حاضر کرتا ہوں کہ ہرملہ جیسوں کو مقتل میں چٹا دی مٹی، ہرملہ جیسوں کو مقتل میں چٹا دی مٹی، دودھ پیتے ہوئے فنکار سے کیا چاہتے ہو؟ ہرملہ جیسوں کو مقتل میں چٹا دی مٹی، ہرملہ جیسوں کو مقتل میں چٹا دی مٹی، دودھ پیتے ہوئے فنکار سے کیا چاہتے ہو؟ دودھ پیتے ہوئے فنکار سے کیا چاہتے ہو؟
دودھ پیتے ہوئے فنکار سے کیا چاہتے ہو؟ اور یہاں سے دو شعر اور سنیے کہ اس نے سجاد کے ہونٹوں کی ہنسی لوٹا دی. اس نے سجاد کے ہونٹوں کی ہنسی لوٹا دی. ایک سرور کے وفادار سے کیا چاہتے ہو؟ اس نے سجاد کے ہونٹوں کی ہنسی لوٹا دی. ایک سرور کے وفادار سے کیا چاہتے ہو؟ اور قاتل شاہ کو چن چن کے تحت کیا. قاتل شاہ کو چن چن کے تحت دیکھ کیا. اور بکھرے ہوئے مختار سے کیا چاہتے ہو؟ 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 اور آخری شعر کہ عمر کے سینے سے اترا پھر اسے قتل کیا. تاریخ آپ کے حوالے. عمر کے سینے سے اترا پھر اسے قتل کیا. اور کردار کی تلوار سے کیا چاہتے ہو؟ عمر کے سینے سے اترا پھر اسے قتل کیا. عمر کے سینے سے اترا پھر اسے قتل کیا. اور کردار کی تلوار سے کیا چاہتے ہو؟ اور کردار کی تلوار سے کیا چاہتے ہو؟ ایک وفادار سے خوددار سے کیا چاہتے ہو؟ بہت اہل بیت جناب ڈاکٹر رضا مرادوی صاحب سرکار علی بن الحسین میں صاحب جامع کلام پیش فرما رہے تھے. حضرات یہ اعلان سماعت فرما لیں. یہ خمسے کا آغاز آج سے ہو رہا ہے جسے برادر بزرگ اب سے چلو بات خطاب فرمانے جا رہے ہیں. اس سلسلے کی دوسری مجلس یعنی کل اپنے وقت سے ٹھیک 8:30 بجے تلاوت کلام پاک ہوگا. بعد سعود و سلام کے بعد ٹھیک 9 بجے آفتاب خطابت جناب میسن زلی صاحب رونق افروز ممبر ہوں گے. آپ حضرات سے وقت کی پابندی کے ساتھ شرکت کی گزارش ہے. میں نہایت ادب و احترام کے ساتھ گزار ہوں برادر بزرگ ڈاکٹر اسد عباس صاحب تشریف لائیں. اس خمسہ مجالس کی پہلی مجلس خطاب فرمائیں. بآواز بلند نعرہ صلوات. فاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین و ابو القاسم محمد. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب زدنی علما. ایک صلوات بھیجے محمد. حاضرین مجلس، ماتمداران امام مظلوم کربلا، آج اس فرش پہ آپ اس مجلس کے لیے آئے ہیں، اور جیسا کہ میں اپنی مجلسوں میں اسی آیت کو پڑھتا ہوں اور علم کے حوالے سے آپ تک چند باتیں پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں. یہ کوشش پچھلے کئی مجلسوں سے جاری ہے اور جس میں سائنس سے ریلیٹڈ کئی باتیں آپ تک پہنچانے کی کوشش کی گئی ہے، کیونکہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس نے علم پر بہت زور دیا ہے. بہت ساری باتیں بہت جلدی ایک ریویژن کے طور پہ آپ کے سامنے کہہ دوں کہ جو میں نے بچوں کو اور نوجوانوں تک پہنچانے کی کوشش کی کہ آج جب سائنس ترقی کرتی جا رہی ہے، ریسرچ کرتی جا رہی ہے، تو قرآن میں اور اقوال معصومین میں نئے چیزیں ڈسکور کر رہی ہے. کیونکہ قرآن نے یہ بتایا بھائی کہ دیکھو، قرآن صاحبان علم کے لیے، صاحبان فہم کے لیے ایک ایسا ذریعہ ہے کہ تم آؤ اور اس سے نالج کو تلاش کرو.
تو یہ کوشش جاری ہے. کئی باتیں آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں, کبھی ایمبریولوجی کے حوالے سے, یعنی جہاں بچے کا ماں کے شکم میں جو ڈیولپمنٹ ہوتا ہے اس سے ریلیٹڈ قرآن میں آیتیں ہیں. کہیں پہ بادل کیسے بنتے ہیں, بارش کیسے ہوتی ہے, اس حوالے سے قرآن میں آیتیں موجود ہیں. کہیں پہ باٹنی کا وہ سبجیکٹ موجود ہے جس میں قرآن میں اس وقت یہ ارشاد فرمایا گیا کہ ہم نے پیڑ پودوں میں بھی میل اور فیمیلز پیدا کیے. کہیں پر قرآن میں یہ ارشاد فرمایا گیا کہ پہاڑوں کو کیسے نصب کیا گیا ہے. کہیں پہ بگ بینگ تھیوری کے بارے میں بتایا گیا. کہیں پہ قرآن کے کسی سورے میں جو ہمارے پین ریسپٹرز ہوتے ہیں, یعنی جہاں سے ہمیں درد کا احساس ہوتا ہے ہماری اسکن میں, اس سے ریلیٹڈ آیتیں آئی ہیں. یہ سب میں پہلے پڑھ چکا ہوں. قرآن کے ایک سورے میں وہ آیتیں بھی آئیں جس میں اس بات کا بھی ذکر ہوا کہ آئرن ایک ایسا ایلیمنٹ ہے جو زمین پہ نہ ہو کے میٹیورائٹ کے طور پہ پہلے اس زمین پر آیا ہے. ایک صلوات بھیجیں محمد. یہ ریویژن صرف اس لیے کرا رہا ہوں کہ دیکھیے یہاں تک یہ بات آ گئی تھی اور اس کے بعد ہم لوگ اس ڈسکشن پہ پہنچ گئے تھے کہ کیا علم کافی ہے, یعنی جو دنیاوی علم ہے, جو ہمارے سامنے علم ہے, جو سائنس کی ترقی ہے, چاہے وہ میڈیکل سائنس ہو, چاہے فزکس ہو, چاہے کیمسٹری ہو, چاہے بایولوجی ہو, کیا یہ سفیشینٹ ہے؟ اگر ہم اس کے اوپر عبور حاصل کر لیتے ہیں اور ہم اس کے نالجبل پرسن بن جاتے ہیں تو کیا ہم معاشرے کے لیے کوئی اچھے انسان بن سکتے ہیں؟ تو یہ گفتگو یہاں تک بھی آ گئی تھی کہ کئی جگہ پہ اس طرح کی چیزیں بھی ملی کہ بہت بڑے بڑے سائنٹسٹ نے یہ لکھا کہ جیسے جیسے ہم سائنس کو سمجھتے گئے ویسے ویسے اللہ میں ہمارا یقین بڑھتا گیا. کہیں پہ یہ بھی ملا کہ سائنس مذہب کے بنا لولی ہے اور مذہب سائنس کے بنا اندھا ہے. اس طرح کی باتیں لوگوں نے, سائنٹسٹ نے کی جو ہم نے آپ تک پہنچائیں. لیکن ایک نتیجہ یہاں تک آ گیا تھا کہ صرف علم کافی نہیں ہے, کیونکہ اگر علم کافی ہوتا تو آج جو دنیا کے حالات ہیں وہاں پہ اس طرح کا ظلم اور مظلوم کا چہرہ آپ کو نہ دکھائی دے رہا. یعنی اس علم کے ذریعے سے وہ چیزیں نہ جا بنائی جا رہی ہوتی جو انسانیت کی فلاح کے لیے نہیں ہیں, انسان کی بہتری کے لیے نہیں ہیں, بلکہ انسان کو نقصان پہنچانے کے لیے ہیں. یہ سب آپ کے سامنے میں یہاں تک آپ کو لا چکا تھا. یہیں پہ وہ بات آئی تھی جب دوسرے مذہب والوں نے یہ لکھا کہ ہمیں یہ سائنٹسٹ نہیں چاہیے, ہمیں ایسے لوگ نہیں چاہیے, ایسے ڈاکٹرز نہیں چاہیے, ایسے انجینئرز نہیں چاہیے جو لوگوں کو مارنے کا انتظام کرتے ہیں, لوگوں کو بچانے کا انتظام نہیں کرتے ہیں. اور یہیں سے مورل ایجوکیشن کا کانسیپٹ آیا تھا. میں یہاں تک اس بات کو لے کر کے آ چکا تھا پہلے, اسی لیے تو ہم ان مجلسوں کے لیے جب آتے ہیں فرش پہ تو اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ آج دنیا جس مورل ایجوکیشن کو تسلیم کر رہی ہے کہ کسی بھی دنیاوی علم کے ساتھ مورل پڑھانا ضروری ہے, تہذیب پڑھانا ضروری ہے, اخلاق پڑھانا ضروری ہے, انسانیت پڑھانی ضروری ہے. یہ ہم 1400 سال سے یہی سکھاتے آ رہے ہیں. ایک صلوات بھیجیں محمد والا. نامکمل ہے وہ علم جو انسانیت کی فلاح کے لیے نہ ہو. یہاں تک کا کنکلوژن ہم لوگ پہنچا چکے تھے. اب آخر ہم کو سمجھنا یہاں پہ ہے کہ دیکھیں نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں, بچے بیٹھے ہوئے ہیں. ایک بات اور ذہن میں آ گئی اس لیے آپ کے سامنے کہہ دوں, واپس اپنی جگہ پہ اسی سے تسلسل جڑ جائے گا. کئی بار کیا ہوتا ہے, بہت سی یہ جو آج سوشل میڈیا ایک چیز ہے, ایک پرانا کانسیپٹ یہ تھا, اگر ہم پالیٹکس سے کوریلیٹ کریں اس کو, تو اس کو لوگ کہا کرتے تھے ڈرائنگ روم ڈسکشن. ڈرائنگ روم ڈسکشن کیا ہوتا تھا؟ پالیٹکس میں کیا ہوتا ہے, جب بھی الیکشنز ہوتے ہیں, کچھ ہوتا ہے, تو ایک تو وہ گروپ ہوتا ہے جو جا کر کیمپین کر رہا ہے, وہ ان کے سپورٹ میں, وہ ان کے سپورٹ میں کیمپین کر رہے ہیں, اپنی اپنی باتیں کر رہے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو سو کالڈ انٹلیکچوئل کلاس کہلاتا ہے. سو کالڈ انٹلیکچوئل کلاس کا کام کیا ہوتا ہے؟ وہ صرف ڈرائنگ روم میں بیٹھتا ہے اور ڈسکشن کرتا ہے کہ صاحب یہ صحیح نہیں ہوا, وہ صحیح نہیں ہوا, ان کو ایسے کرنا چاہیے تھا, دوسرا کہتا تھا ان کو ویسے کرنا چاہیے. اس طرح کی بحثیں ہوتی تھیں. پہلے یہ ڈرائنگ روم میں ہوتی تھی, اب وہی ڈرائنگ روم ہمارا سمٹ کے ہمارے موبائل پہ, ہمارے سوشل میڈیا پہ آ گیا ہے. یہاں پہ یہی ڈسکشن ہوتا ہے. لیکن جب ووٹ ڈالنے کی بات ہوتی ہے, جا کر کے کھڑے ہونے کی بات ہوتی ہے, دھوپ میں جا کر کے کچھ کرنے کی بات ہوتی ہے, کچھ تکلیفیں اٹھانے کی بات ہوتی ہے, تو یہ طبقہ, یہ کلاس آپ کو نہیں نظر آتا. ایک صلوات بھیجیے محمد علیہ. تو ہوتا کیا ہے کہ ہم بھی یہ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سی باتیں ہم لوگوں میں علم کے ریفرنس سے ہی اس طرح کی آ گئی ہیں جو ڈرائنگ روم ڈسکشن ہے, جو واٹس ایپ ڈسکشن ہے. میں ایک اور مجلس میں اس سے پہلے پڑھ چکا ہوں, آج دوسری طرح سے آپ کے سامنے یہ چیز پیش کرنا چاہتا ہوں. پورے مجمع کے ساتھ نوجوان اور بچے سب یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. یہ میرا اپنا تجزیہ ہے, لیکن اس کو سائنٹیفک طور پہ اگر آپ دیکھیے, کوئی بھی اسٹڈی ہوتی ہے, یعنی آپ کو کسی بھی چیز, چاہے میڈیکل اسٹڈی ہو یا کسی طرح کی اکانومکس سے ریلیٹڈ اسٹڈی ہو, تو آپ کیا کرتے ہیں, ایک سیمپل سائز لیتے ہیں.
मतलब आप हर इंडिविजुअल से जाके नहीं पूछ सकते कि भाई तुमने ये खाया तो इसका ये साइड इफेक्ट हुआ, तुमने ये खाया तो ये साइड इफेक्ट हुआ, बल्कि पॉपुलेशन में अगर हमको कुछ स्टडी करनी है तो हम कुछ पैरामीटर बना लेते हैं और उसके बाद ये देखते हैं कि अगर हमने पॉपुलेशन में ये असर डाला, मसलन अगर हमने जाके लोगों को एजुकेट करना शुरू किया कि हाई कोलेस्ट्रॉल की चीज़ें मत खाओ, ये खाना तुम्हारे हार्ट के लिए नुकसानदेह है, तो उसको फिर हर एक से नहीं पूछते कि कितनों ने छोड़ा कितनों ने नहीं छोड़ा, बल्कि बाद में उस सैंपल साइज से हम एनालाइज करके ये देखते हैं हाँ कि जब से हमने इंटरवेंशन शुरू किया तब से हमारी कार्डियक रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन या कार्डियक रिलेटेड डेथ कितनी कम हो गई। तो ये कहलाता है सैंपल साइज, जिसको हम लोग स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कहते हैं। बस एक सवाल है मेरा कि कहीं कहीं से इस ड्राइंग रूम डिस्कशन में, इस क्लास में ये बात आती है कि ये जो आज़ादारी है, ये जो हमारी, देखिए बुलंद आज वक्त लखनऊ में ही अगर आप सिर्फ देख लीजिए तो कितनी मजलिसें हो रही हैं। यहाँ पे मेरा कहना सिर्फ ये है कि ये एक ऐसी इबादत है जो आपकी मारिफत और हर एक के ज़र्फ़ पे डिपेंड करती है। इसमें भी कोई बुराई नहीं है अगर कोई इंसान बहुत बिजी और बेहतर है, क्योंकि देखिए इस्लाम एक ऐसा मज़हब है जिसने इस बात की तालीम हमेशा दी है कि तुम दुनिया में भी कामयाब रहो और आखिरत का भी इंतज़ाम करो। तो जिसको जितना वक्त मिलता है उतनी वक्त के लिए इस इबादत में शामिल हो सकता है, उतनी इबादत उसके लिए काफ़ी हो सकती है। लेकिन ये ड्राइंग रूम डिस्कशन की ये चीज़ें ज़्यादा हैं या किसी चीज़ की ज़्यादती है, तबर्रुक की, हर हवाले से ये डिस्कशन होता है। तो मेरा सिर्फ सवाल ये है कि अगर आज हम 20 साल की पिछले स्टैटिस्टिकल एक रैंडम सर्वे, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अपने दिलों को में झांक करके देखने की ज़रूरत है, एक दूसरे से पूछने की ज़रूरत है। इसी लखनऊ में, इसी छोटे मोटे कस्बे में चले जाइए, हमारे यहाँ बाराबंकी में चले जाइए, आसपास की किसी और आबादी में चले जाइए, और 20 साल पहले के जो घरों की अज़ादारी थी, जो इमाम बाड़े थे, जो मस्जिदें थीं, उनकी जो कंडीशन हुआ करती थी रमज़ान में और मुहर्रम में, आज 20 साल के बाद, सिर्फ 20 साल का वक्फा आप ले लीजिए, क्या उनमें कुछ बेटरमेंट हुआ है या वो चीज़ें कुछ कम होती हुई नजर आ रही हैं? आप देखिए आज मस्जिदों में देखिए, यानी एक एक मस्जिदों में आपको एसी का इंतज़ाम मिल जाएगा, तबर्रुक का इंतज़ाम मिल जाएगा, रमज़ान में अफ्तारी, छोटी छोटी मस्जिदों में अफ्तार का इंतज़ाम मिल जाएगा। बच्चे मोटरसाइकिल रोक के ऑफिस से लौट रहे हैं, मोटरसाइकिल रोकते हैं, नमाज़ पढ़ते हुए मिल जाएंगे। इमाम बाड़ों में मजलिसें, पहले मोहल्लों में 1 या 2 मजलिस होती थी, तबर्रुक मामूली तकसीम हुआ करते थे। आज क्या है? आज आप तबर्रुक देख लीजिए, लोगों के पास है। मुझे ये बताएं, क्या कहीं कोई फॉरेन से इस चीज़ के लिए पैसा आ रहा है? कोई ऐसी ताकत है जो इसको इकोनॉमिकली फंड कर रही है? कहीं से कोई ताकत है जो बाहर से कहीं से पैसा आ रहा? ज़्यादातर तहरीकें जो होती हैं वो फॉरेन फंड से चला करती हैं, जो इस तरह की तहरीक होती हैं। और ये भी याद रखने की ज़रूरत है, जो फॉरेन किसी फंड से चलने वाली तहरीक होती हैं, हमारी जनरेशन वो जानती है कि वो 20 से 30 सालों में वो ख़त्म हो जाया करती है। एक सलवात भेजिए मोहम्मद। भाई आप हालात देखिए, आप चीज़ें देखिए, ज़ियारत की बात कर लीजिए, भाई पैसे खर्च होते हैं, ठीक है, ट्रैवल एजेंसीज बढ़ गई हैं, और मैं कहता हूँ देखिए हर चीज़ का अच्छा और बुरा दोनों पहलू देखना चाहिए। लोगों को ये समझना चाहिए कि ये ट्रैवल एजेंसीज जो हैं, अगर ये ना होती तो वो लोग जो अपना नाम तक नहीं लिख सकते, जिन्होंने अपने शहर का बस स्टैंड भी नहीं देखा है, वो औरतें, वो बुज़ुर्ग औरतें, वो तमाम मकामात की ज़ियारत करके वापस आ जाती हैं। तो आप, एक ज़माना था, आप देखिए पहले यही तो होता था कि शहर में एक आदमी कोई हज कराता था, हाजी लिखता था, शादी का कार्ड बच्चे का छपवाता था, तो हाजी करबला की ज़ियारत करके आया, मकान बनवाया तो मकान पे करबलाई का पत्थर लगा देता था। आज मसला दूसरा हो गया है। जैसे अब क्या होता है, महफिलों में हम आप जब बैठते हैं बहुत बेहतर जानते हैं, तो जब चाय के लिए पूछा जाता है तो पहले पूछते हैं कि भाई शुगर वाली चाहिए बगैर शुगर वाली, तो पता ये चलता है कि नहीं, शुगर वाली तो कम चाहिए, बगैर शुगर वाली ज़्यादा चाहिए। तो आज अगर आप इस मजमे में सर्वे करेंगे तो आपको करबलाई और हाजी ज़्यादा मिल जाएंगे, और जो अभी इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं वो कम मिलेंगे। एक सलवात भेजे मोहम्मद। तो ये जनाब इनडायरेक्ट इस बात का इंडिकेटर है, जैसे मैंने स्टैटिस्टिकल एनालिसिस की बात की थी। हाँ, आपकी कोई कम हो सकता है, कोई ज़्यादा हो सकता है, लेकिन माशाल्लाह ये हमारे बच्चे जो आज अज़ादारी में मशगूल हैं, और ये देखिए चीज़, इसके फ़ायदे और देखिए, ये बच्चे, ये 4 साल के बच्चे, 6 साल के बच्चे, माएँ इनको कुछ कुछ तैयार करा के मेंबर पे भेजती हैं। ये बच्चा आज मेंबर पे आता है, मदे अहले बैत करता है, सामने कहीं 50 का मजमा है, कहीं 100 का, कहीं 1000 का मजमा है। यही बच्चे जब स्कूल और कॉलेजेस में जाते हैं तो क्या आप यकीन कर सकते हैं कि इनसे बेहतर कोई डिबेट कर सकता है, इनसे ज़्यादा कोई अपने हक़ की बात कर सकता है? तो ये सारी चीज़ें हमें इसी दर से, इसी जगह से मिलती हैं। एक सलवात भेजिए मोहम्मद।
ہمارے بچوں کا ممبر پہ آنا، ہمارے بچوں اور نوجوانوں کا مجلس میں آنا، اور جو بھی وقت انجمنوں کا، میں انجمنوں کی تعریف کرتا ہوں، ٹھیک ہے رات بھر یہ انجمنیں ماتم کرتی ہیں، صبح کو اپنا کام بھی کرتی ہیں. میں نے کہا تھا نا ڈرائنگ روم ڈسکشن، اور وہ جو دور سے آپ چیزوں کو دیکھ رہے ہیں اس میں نقصان کیا ہو رہا ہے اس پہ کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے. جو انجمنیں کل ماتم کر رہی تھی وہی انجمنیں آج بھی ماتم کر رہی ہیں. جو شب داریاں پہلے 10 ہوتی تھی آج 50 شب داریاں ہو رہی ہیں. نقصان آپ کا ہو رہا ہے جو ان چیزوں کے بارے میں بیٹھ کر کے لکھتے ہیں. تو بہتر ہے کہ اس طرح کی باتیں نہ کہی جائیں نہ ڈرائنگ روم ڈسکشن میں لائی جائیں. ایک صلوات بھیجے محمد علیہ. اور یہ صرف عقیدت کے بیس پہ نہیں کہہ رہا ہوں، عقیدت تو ہے ہی ہے، اسی کے بیس پہ تو ہم یہاں آتے ہیں. لیکن اگر آپ اس کو دنیاوی اعتبار میں، آج ہر چیز ایک حساب ہم دنیا کے حساب سے دیکھنا چاہتے ہیں، تو میں نے ایک ایگزامپل آپ کو دے دیا کہ آپ دنیاوی ترقی میں کہیں بھی اس ازادار قوم کو پیچھے جاتے ہوئے دکھائیے. اب وہ ایک الگ بات ہے کہ بھائی 80%، 20% ہر ایک اپنی اپنی کیپیسٹی کے حساب سے محنت کرتا ہے، اسی حساب سے آگے بڑھتا ہے. یہاں پر بھی ایک میسج آپ کو دینا چاہتا ہوں، پہلے ایک بار کہہ چکا ہوں کہ دیکھیے ایک سکسیس کا کرائیٹیریا اس دنیا میں کیا ہے یہ بھی سمجھنا ہوگا. اگر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو دنیا ہے یہاں پہ ہمارے پاس اگر گاڑی آ گئی، ایک عالیشان گاڑی تھی، کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس نے کہا کہ ہم نے نعمتیں، اللہ نے یہی بتایا ہے کہ ہم نے نعمتیں تمہارے لیے بھیجی ہیں، تم زیادہ سے زیادہ محنت کرو، جتنی محنت کر سکتے ہو اتنی محنت کر کے اس دنیا کی لذتیں اٹھاؤ اس دنیا کو، لیکن آخرت کو مت بھولو، اپنی آخرت کا انتظام کرو. تو یہاں پہ ایک دوسرے کو کمپیئر مت کریے، آپ اپنی کوشش کریے، دوسروں کو دنیاوی اعتبار سے انکریج کریے. لیکن اگر کوئی کچھ کر رہا ہے تو اس پہ بہت اعتراض کرنے سے اس کا تو کوئی نقصان نہیں ہوگا، آپ کا نقصان ہو سکتا ہے. ایک صلوات بھیجے محمد علیہ. بہت بیسک سی کہاوت ہے، ایک بہت بیسک سی کہانی ہے، اکثر میں بچوں کو بھی سناتا ہوں کہ ایک مچھوارا تھا، وہ ندی کے کنارے بیٹھا وہ مچھلی پکڑ رہا تھا. ایک بہت پڑھا لکھا شخص، بہت انٹلیکچوئل، وہ اس کے پاس پہنچتا ہے کہ بھائی کیا کر رہے ہو؟ اس نے مچھلی پکڑ رہا ہوں صاحب. کہ کیا اس کانٹے سے میں مچھلی پکڑوں گا؟ اس نے 2 مچھلیاں پکڑی، وہ گھر کی طرف چل دیا. اس نے بھائی 2 مچھلیاں پکڑ کے تم گھر کیوں جا رہے ہو؟ اس نے گھر جا رہا ہوں، یہ مچھلی لے جاؤں گا، کوئی اور میرے اولاد ہے نہیں، وائف ہے، میں ہوں، ہم لوگ مچھلی بنا لیں گے، کھا لیں گے، ہمارا کھانا ہو جائے گا. تو اس نے کہا بھائی اگر تم ایسا کر رہے ہو تو تم ایسا کیوں نہیں کرتے کہ ایک مچھلی کھاؤ اور ایک مچھلی کو بیچ دو، اس سے جو پیسہ آئے گا. اس نے کہا اس سے کیا ہوگا؟ اس نے کہا اس طرح سے پھر تم زیادہ مچھلیاں پکڑنا شروع کرو گے. پھر کیا ہوگا؟ اس نے کہا صاحب اور زیادہ مچھلیاں پکڑو گے تو تمہارے پاس اور جب ان کو بیچو گے پیسہ آئے گا تو تم ایک جال خرید لینا. جال خرید لو گے، جال خریدنے سے کیا ہوگا؟ پھر تم ایک ساتھ یہ ساری جال ڈالو گے اور صبح سے تم ڈالو گے، شام تک بیٹھو گے، بہت ساری مچھلیاں تمہیں ملے گی، پھر تم ان کو لے جا کے مارکیٹ میں بیچو گے، تمہیں بہت سارا پیسہ آئے گا. اس نے کہا اچھا اس سے کیا ہوگا؟ اس نے اس سے کیا ہوگا؟ اس سے پھر تم آرام سے اپنے گھر پہ بیٹھنا. تو اس نے کہا ابھی میں کیا کر رہا تھا؟ یہ میں نگیٹو میسج نہیں دے رہا ہوں بچوں کو، میں نے پہلے ہی کہا میں نگیٹو میسج نہیں دے رہا ہوں. اللہ نے اسی بات کی تاکید کی ہے قرآن میں کہ محنت کرنا ضروری ہے اگر کچھ بھی حاصل کرنا ہے. اور اگر ایسا نہ ہوتا تو ہمارے ائمہ معصومین نے سارا اقتدار ہوتے ہوئے بھی محنت کر کے نہ دکھایا ہوتا. مولا کائنات جیسی شخصیت یہودی کے دربار میں کام نہ کر رہی ہوتی، وہ اسی لیے کام کر کے دکھایا کہ دیکھو محنت کا کوئی سبسٹیٹیوٹ نہیں ہے. لیکن یہ ایک دوسرے پہ اعتراضات، ان سب چیزوں کا کوئی مطلب نہیں ہے. ایک صلوات بھیجے محمد علیہ. اب جب میں علم کے حوالے سے یہاں تک آ گیا تو میں نے کہا تھا کہ علم مکمل نہیں ہے جب تک کہ اس میں انسانیت کا درس شامل نہ ہو. اسی طریقے سے ایک بات بہت سمجھنے کی یہ ہے کہ جو بھی قرآن کی آیتیں ہیں، ہر قرآن کی آیت کو قرآن نے خود یہ اعلان فرمایا ہے کہ ہم نے قرآن میں سب کچھ رکھا ہے، ہر خوش کو تر رکھا ہے، اور صاحبان فہم کے لیے اس میں ہم نے نشانیاں رکھی ہیں کہ وہ ان نشانیوں کو تلاش کریں اور ان سے اپنا ڈیولپمنٹ کریں، نالج کریں. تو اس کا ایک پارٹ تو سائنس ہو گیا، جو سائنٹیفک چیزیں ہیں، یعنی قرآن کے جو سائنٹیفک انفرنسز ہیں، سائنٹیفک ریفرنسز ہیں. لیکن اس کے دوسرے ریفرنسز بھی ضروری ہیں. دوسرے ریفرنسز کیا ہیں؟ جو معرفت کے لیے ضروری ہیں، کیونکہ بنا معرفت کے میں یہاں تک آپ کو لے آئے ہوں. اگر صرف سائنس ترقی کر کے آپ سب کچھ حاصل کر لیتے تو دنیا کے یہ حالات نہ ہوتے. تو آپ کو معرفت اہل بیت، معرفت رسول یہ ضرور حاصل کرنی ہے. تو قرآن کی جتنی آیتیں سائنس سے کوریلیٹ کی گئی ہیں ان سب آیتوں کو بچوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ایک، اور ہمیں اپنے بچوں کو بتانا چاہیے، یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم بچوں تک یہ میسج پہنچائیں کہ دیکھو ایک تو یہ آیت ہے، واٹس ایپ پہ لگانے میں بڑی اچھی لگتی ہے کہ صاحب اس آیت کا ریفرنس یہ ہے، اس آیت کا میننگ یہ ہے، اور اس آیت میں یہ سائنٹیفک ریفرنس ہے. لیکن اس آیت کے بارے میں وہ تفسیر بھی بچوں کو بتانی چاہیے جو ہمارے ائمہ معصومین نے کی ہے. ایک صلوات بھیجے محمد والا. 55واں سورہ رحمان سب لوگ پڑھتے ہیں اور بچے بہت اسٹیٹس لگاتے ہیں اس کا، اور ٹھیک ہے، اس میں وہ آیت موجود ہے کہ ہم نے 2 سمندر بنائے
اور وہ دو سمندر ایسے تھے جو الگ الگ دکھائی دیتے ہیں، جن کے رنگ الگ دکھائی دیتے ہیں، جن کے کلر الگ دکھائی دیتے ہیں، ان کے بیچ میں ایک ڈیوائڈنگ لائن ہے، اور اس کے اندر ہم نے موتیوں کو اور مونگے کو، ٹھیک ہے، پرلز اینڈ کورلز بچوں کے لیے، یہ دو چیزوں کو انہی میں سے اپجایا ہے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد علیہ۔ بہت بہتر میسج ہے یہ، اور ضروری ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو بتائیں کہ دیکھیے ہمارا قرآن آج اس سمندر کی طرف اشارہ کر رہا ہے، اور یہ آیت اسی سمندر کی طرف اشارے کے لیے ہے کہ جس میں یہ بتایا گیا کہ یہ دو ایسے ہیں جن کے رنگ الگ ہیں اور یہ ملتے ہیں ایک جگہ پہ، اور ان میں سے مونگے، کورل اور پلس پیدا ہوتی ہیں۔ مگر یہاں پہ جیسے میں نے کہا کہ اسی سائنٹیفک نالج پہ رکنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا فرض ہے جو لوگ بھی یہ پڑھتے ہیں یا کوشش کرتے ہیں کہ وہ تفسیر بھی بیان کریں جو ہمارے ائمہ معصومین نے ان آیات کی تفسیر کی ہے۔ تو جب ہمارے ائمہ معصومین سے پوچھا گیا، اور یہ متفق علیہ، یعنی شیعہ کتاب، آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ شیعہ کتابوں میں بھی اور اہل سنت کتابوں میں بھی، حیات القلوب میں وہ پورے ریفرنس نقل کیے گئے ہیں جس میں بتایا گیا کہ سبھی نے اس آیت کا جو کوٹیشن بتایا ہے اور جو ریفرنس بتایا، یہ بتایا کہ یہ دونوں جو سمندر ہیں، ایک ہماری بی بی صدیقہ طاہرہ، دوسری جو ہیں وہ ہمارے مولائے کائنات علی مرتضیٰ، اور ان کے بیچ میں رسول اسلام جو ان کو جوڑنے والے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ بتایا کہ اور یہ جو مونگے کا ذکر کیا گیا ہے اور جو موتی کا ذکر کیا گیا ہے، یہ مونگے اور موتی کیا ہیں؟ یہ موتی، یہ پرل، اس کا سائز بڑا ہوتا ہے، اس کی مثال امام حسن سے دی گئی ہے، اور مونگا چونکہ لال ہوتا ہے اس لیے اس کی مثال امام حسین سے دی گئی ہے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد۔ یہ قرآن مجید کی آیتیں ہیں، سائنٹیفک باتیں ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہم کو ان سارے ریفرنسز کو بھی بتانا چاہیے۔ اس سے پہلے میں نے پڑھا تھا، میں نے جلدی بہت ساری آیتیں سائنٹیفک آپ کے سامنے، مطلب صرف ان کے ریفرنس بتائے تھے، انہی میں سے ایک آیت ہے جو میں پہلے پڑھ چکا ہوں، سورہ النحل کی 68-69، ٹھیک ہے، جس میں ہنی بی کا ذکر ہے، مدھو مکھی کا ذکر ہے، بہت اچھی سائنٹیفک پوری ڈیٹیل ہے مدھو مکھی کی اس کے اندر، جو آج آپ دیکھتے ہیں کہ ہم نے ایسے مدھو مکھی کو بنایا، خلق کیا، اور اس کے ایسے پہاڑوں میں اس کے رہنے کی جگہ بنائی جہاں سے وہ مدھو مکھی نکلتی ہے، اور اس کے بعد جب وہ مدھو مکھی نکلتی ہے تو وہ جگہ جگہ سے پھولوں کے درمیان جاتی ہے، اور پھولوں کے درمیان سے وہ کچھ ایسا نیکٹر اکٹھا کرتی ہے جس کو لاتی ہے، اور اس کے بعد پھر جب وہ اپنی ہائیو میں پہنچتی ہے، اپنی جگہ پہ پہنچتی ہے، تو اس سے شہد تیار ہوتا ہے۔ وہ شہد جو ہوتا ہے وہ امت کے لیے بہت بینیفیشل ہے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد علیہ۔ تو یہ شہد، یہ مدھو مکھی، بالکل یہی سائنٹیفک آج چیز دکھائی جاتی ہے، اور واقعی جب تک مائکروسکوپ نہیں ڈسکور ہوا تھا، جب تک بایولوجی پہ اتنی اسٹڈی نہیں ہوئی تھی، سمجھنا مشکل تھا کہ بھئی کیا ایسی چیز ہے جس سے اتنی شیریں چیز بن جایا کرتی ہے اور اس کے پیٹ میں ایسی چیز پیدا ہو جاتی ہے جس میں بہت ساری میڈیسنل بینیفٹس بھی ہیں، بہت سارے میڈیسنل بینیفٹ ہیں، اور شیریں تو ہوتا ہی ہے۔ اب اس کی تفسیر بھی ہم کو پھر اپنے ائمہ معصومین سے پوچھنی چاہیے کہ اس کی جو اور ایک تفسیر ہے، دیکھیں دھیان رکھیے گا، قرآن میں جتنی آیتیں ہیں، قرآن نے کہا ہر خوش کو تر موجود ہے، تو بظاہر تو ہر چیز کیسے کور ہو رہی ہے؟ وہ ایسے ہی کور ہوگی، ایسے ہی ہم سمجھ پائیں گے جب ہم اس سے قرآن کو سمجھیں گے جو وارث قرآن ہے، وہی سمجھا پائے گا۔ اگر ہم اپنی عقل سے سمجھیں گے اپنی، تو ہم سائنس کے کسی ایک لیول تک پہنچ جائیں گے، اور قرآن نے پہلے ہی کہہ دیا کہ ہم نے علم تو دیا ہے لیکن بہت تھوڑا علم دیا ہے، تم بہت ساری چیزیں تو سمجھ جاؤ گے لیکن صرف روحی کا مسئلہ ہے ایسا کہ نہیں سمجھ پاؤ گے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد علیہ۔ بھائی چیلنج ہی کہلائے گا، قرآن نے یہ کہہ دیا کہ ہم نے دے تو دیا، تمہیں تھوڑا سا علم دے دیا، اور اس تھوڑے سے علم کا کمال یہ ہے کہ انسان نے بایولوجی کے سبجیکٹ میں، میڈیسن کے سبجیکٹ میں، فزکس کے سبجیکٹ میں روز بروز ترقی کرتی چلی جا رہا ہے، لیکن آج تک روح کو سمجھنا مشکل ہے، کوئی نہیں سمجھ پایا روح کو۔ تو یہ تو پہلے ہی بتا دیا گیا ہے نا، تو ہمیں ہمیشہ تفسیر اس سے سمجھنی ہے جو صاحب تفسیر ہے، جو مالک تفسیر ہے، یعنی جو آیا ہے اسی بات کے لیے قرآن کے میسج کو ہم تک پہنچا سکے، ہمیں انہی ائمہ معصومین سے پوچھنا ہے۔ تو جب اس آیت کی تفسیر پوچھی گئی تو اب پھر ہمارے چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو ہنی بی کا حوالہ دیا گیا ہے، یہ ہنی بی کا ریفرنس جو ہے، یہ ہمارے جد رسول خدا اور مولائے کائنات سے ہے۔ اور یہ جو شہد ہے، جس شہد سے لوگوں کو بینیفٹ ملتا ہے، شیرینی ملتی ہے اور جن کو ہیلتھ ملتی ہے، یہ ان کا علم ہے۔ اب یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم وہ علم لینے ان تک پہنچتے ہیں یا نہیں پہنچتے ہیں۔ ایک صلوات بھیجیں محمد علیہ۔ بھائی آپ جائیں گے ہنی بی کی ہائیو تک
तब तो आपको शहद हासिल होगा, तभी आप उसका कुछ फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आप वहाँ तक जाएंगे नहीं तो आपको शहद हासिल ही नहीं होगा। तो ये मिसाल दे करके बताया कि देखो पैगंबर इस्लाम और मौलाए कायनात, इनकी मिसाल और उनके इल्म की मिसाल जो है वो इस शहद से। एक सलवात भेजे मोहम्मद आले। एक और सलवात भेजे। इसी तरह से सूरह बनी इसराइल में इस बात का जिक्र किया गया कि अल्लाह वो है कि जिसने कुछ ऐसी चीज़ों को खल्क़ किया जो बहुत हार्ड, मतलब उसका अगर एक हम बच्चों के लिए तर्जुमा बताएं, जो बहुत हार्ड हैं या डेड हैं, और उसके अंदर से फिर ज़िंदगी को पैदा किया, और कुछ ऐसी ज़िंदा चीज़ों को पैदा किया जो मुर्दा हो जाती हैं और स्टोन की शक्ल में बदल जाती हैं। एक सलवात भेजें मोहम्मद आले। अब इसका रेफरेंस ये है कि इसको साइंटिफिकली जब प्रूफ किया गया तो ये सीड जर्मिनेशन की बात हुई कि हाँ भाई सीड जर्मिनेशन ये है कि जो हार्ड है स्पोर की शक्ल में चला गया है, यानी अब पौधा अपने को प्रिजर्व करके चल रहा है। ये आज जाके साइंस नो बायोलॉजी ने बताया। लेकिन जब उसको नमी मिलती है, नरम ज़मीन मिलती है, तो यही एक नए शजर और पौधे को दे देता है, यानी उसमें जान पैदा हो जाती है। उसके दूसरी तरफ वो चीज़ भी है कि जो गिरती है दरख्त पर से और उसके बाद धीरे धीरे वो डेड मैटर बन जाती है और ज़मीन में मिल जाया करती है। ये साइंटिफिक चीज़ है, पूरी बायोलॉजी की इकोसिस्टम की एक थ्योरी सामने आ जाती है कि कैसे हमने हार्ड से सॉफ्ट को और सॉफ्ट से हार्ड को तय किया। फिर हम पहुँचते हैं अपने छठे इमाम, इमाम जाफर सादिक। अब मौला इरशाद फरमाते हैं कि देखो ये जो चीज़ कही गई है, नमी और ज़मीन की जो बात की गई है, ये विलायत मौलाए कायनात का जिक्र किया गया है। ये विलायत मौलाए कायनात वो है कि अगर दिल में विलाय मौलाए कायनात है तो अगर दिल में कोई सख्ती मौजूद भी है तो नरम हो जाती है और उसके अंदर हर तरह से एहसान का शजर डेवलप हो जाता है। एक सलवात भेजे मोहम्मद। सूरह बनी इसराइल और सूरह इब्राहीम, इसमें कुछ आयतों में ज़िक्र किया गया है, और एक ज़िक्र ये किया गया, यानी ये एक शजर का ज़िक्र किया गया है कि अल्लाह ने ऐसे, इसकी जो एक नॉर्मल वर्ड्स में मीनिंग है बच्चों के लिए ये है कि अल्लाह ने एक ऐसे शजर को खल्क़ किया जिस शजर में लगातार या साल में एक बार या दो बार फूल आते हैं और उसके बाद उसके अंदर फल लगते हैं, और जो हमेशा हरा भरा रहता है और जिसकी पत्तियाँ फैलती चली जाती हैं। और दूसरी तरफ एक दरख्त का जिक्र किया, यानी जिसके जिक्र इसके बात के साथ किया गया है कि देखो ये मलऊन है, ये एक शजर है और इस शजर का जिक्र ना करना, ये जहन्नुम के शजर में से एक शजर है। एक सलवात भेजे मोहम्मद आले। अब ये सीधा देखिए, एक शजर, एक दरख्त बिल्कुल बच्चों की समझ में आता है। उसने ये भी कहा कि ज़मीन भी दो तरह की बनाई है अल्लाह ने। एक वो ज़मीन है जिस पे दाना डाला जाए तो दाना रुक जाता है और फिर वो जर्मिनेट करता है और जर्मिनेट करके एक तनावर दरख्त में बदल जाता है। दूसरी तरफ पहाड़ों की तरफ एक ऐसी ज़मीन बनाई जिस पे पानी आता है, पानी बह जाता है, लेकिन उस पर कोई दरख्त या कोई सब्ज़ा नहीं उगता है। ये सामने इकोसिस्टम में ये भी दिखाई देता है कि पहाड़ के ऊपर तो आपको दरख्त दिखते हैं, जो स्लोप होता है मोस्टली उसके ऊपर कोई सब्ज़ा नहीं हो पाता है क्योंकि तेज़ी के साथ पानी आता है जो मिट्टी को बहा करके लेकर के चला जाता है। एक सलवात भेजे मोहम्मद आले। इसकी ये तफसीर बच्चों को पढ़नी है, जब साइंस के रेफरेंस से जो इतने दिन से बात चली, लेकिन इसकी वो तफसीर भी जाननी ज़रूरी है कि यहाँ भी वही जिक्र किया गया है कि ये ज़मीन कौन सी है, ये वही विलायत अली की ज़मीन है। जहाँ पे विलायत अली मौजूद है वहाँ पे जब कोई ऐसा दाना डाला जाता है, सख्त से सख्त क्यों ना हो, एक तनावर शजर में बदल जाता है। और वही जहाँ बुग़्ज़ अली मौजूद हो, कितनी भी आप यारी कर लीजिए, लेकिन वहाँ कोई हरा सब्ज़ा नहीं आता। सलवात दे बच्चों को इस शजर के बारे में बताने की बहुत ज़रूरत है। इस बात की ज़रूरत है कि एक बात और जहन में आ रही है, और जैसा मैंने कहा कि कई बार तकलीफ़ होती है जब कहीं पे ये लगता है कि हमारे ख़ुद के मकसद को, हमारी ख़ुद की बातें नुकसान पहुंचा रही हैं जो बेहतर नहीं है। तो अब आज बात इसकी करते हैं कि जो ये कुरान में ये शजर का जिक्र किया गया, एक शजर वो जिक्र किया गया जिसकी जड़ें बहुत मजबूत हैं, जिसका तना बहुत तंदुरुस्त है, जिसकी शाखें बहुत दूर तक फैली हुई हैं, जिसके फल 6 महीने या साल भर में आते रहते हैं, जिसमें पत्तियां नई तब्दील होती रहती हैं। तो जब ये पूछा गया हमारे आइम्मा मासूमीन से, तो आइम्मा मासूमीन ने यही बताया कि ये शजर वो शजर है जिसकी जड़ें
रसूल कायनात हैं, जिसका जो तना है वो मौलाए कायनात की ज़ात है, जिसकी जो शाखें हैं वो हमारे 12 और इमाम हैं, और उसके ऊपर जो पत्तियां हैं वो हमारे चाहने वाले हैं, और ये जो फल आते हैं जो 6 महीने या साल पे आते हैं, ये वो अहकाम इलाही हैं जो हमारे आइम्मे मासूमीन के पास आते रहे हैं और क़यामत तक, आखिरी हुज्जत तक आते रहेंगे। एक सलवात भेजे मोहम्मद वाले। तो इस शजर का जिक्र किया गया। अब दूसरी तरफ दूसरे शजर का जिक्र किया गया जिसके ऊपर लानत भेजी गई। ये भी तो दरख्त है, इस पर कहा गया कि ये वो दरख्त है जिसकी शाखें ना कभी पनपेंगी, ना कभी ये ग्रो करेगा, ना कभी ये खुश रहेगा। अब इन दोनों को कंपेयर किया गया तो हमको ये देखना होगा। अब मैं अपने मकसद की तरफ आ रहा हूँ, करबला के मार्के की तरफ। अब जब हम करबला तक आते हैं तो आज क्या है, करबला ऐसी चीज़ है जिसको हम दूसरे मज़हब वाले, हर मज़हब वाला, हर फेथ वाला, हर स्कॉलर स्टडी करता है, अपने अपने एतबार से, अपने हिसाब से स्टडी करता है और स्टडी करके अपने मैसेजेस देता है। उसमें से कुछ मैसेजेस कभी हमारे बहुत काम के होते हैं, लेकिन यहाँ पे भी मैं सिर्फ एक बात अपनी रखना चाहता हूँ, और ये बहुत ज़रूरी है कि किसी भी मैसेज को कहीं से भी एक्सेप्ट करने के लिए हमें पहले अपने बच्चों में वो यकीन पैदा करना चाहिए, उनको इतना मजबूत करना चाहिए कि उन्हें पता होना चाहिए कि उनके अकायद क्या हैं। और ये अकायद तभी आ सकते हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह जो बचपन से मजलिसों में बच्चे सुनते आ रहे हैं, तो उनके अकायद बिल्कुल मजबूत होने चाहिए कि करबला में कौन किसके मुकाबले में आया था, इमाम हुसैन के मुकाबले में कौन जंग करने आया था। इसमें कोई शक नहीं है कि ये जालिम और मजलूम की जंग है। थोड़ी देर के लिए आप जहन को अपने ये रखिए कि ये जालिम और मजलूम की जंग है। करबला की जंग जालिम और मजलूम की जंग है। लेकिन हम अगर एक हिस्टोरिकल सर्वे कर लें बिल्कुल दूसरी तरफ खड़े होकर के, अब यहाँ हम फेथ के लिए नहीं हैं, और हम ये एनालाइज करने की कोशिश करें कि जुल्म और मजलूमियत, इसकी जंग, क्या करबला एक अकेली जंग थी जो जिसके हम रेफरेंस देते हैं, या इसके अलावा भी हिस्ट्री में बहुत सारी जंगें आपको मिल जाएंगी जहाँ जुल्म हुआ है, जहाँ जालिम भी मौजूद हैं और मजलूम भी मौजूद हैं। एनालाइज करना चाहिए, एनालाइज करके इंटरप्रिटेशन करना चाहिए। और आज मैक्सिमम लोग इस बात को मानते हैं कि करबला की जंग का कोई मुकाबला नहीं है। ये हक़ व बातिल की वो जंग थी जिसने क़यामत तक के लिए फ़ैसला कर दिया कि हक़ कहाँ है और बातिल कहाँ है। लेकिन जंग तो ये हाबील और काबिल से जारी हो गई थी, उसके बाद तमाम मार्के आए, आज के हालात में भी आ सकते हैं। लेकिन हर जंग, हर जुल्म और मजलूमियत की जंग करबला की जंग नहीं हो सकती। ये हर्फ़ आखिर था, ये हर्फ़ आखिर था। यूँ ही नहीं कह रहा हूँ मैं, क्यों कह रहा हूँ, मसाइब पे नहीं आ रहा हूँ। करबला की जंग पढ़ने में सबसे ज़्यादा ज़रूरी, और बच्चे माशाल्लाह ये सुनते रहते हैं, ये जानना ज़रूरी है दिन भर क्या हुआ रोज़े आशूर, ये हम पढ़ते हैं, हम सब जानते हैं। लेकिन जब हम ये जानते हैं कि ये जुल्म हुआ, 6 महीने के बच्चे को शहीद किया गया, खैमों में आग लगाई गई, रिदाएँ लूटी गई, इमाम हुसैन को 3 दिन का प्यासा शहीद किया गया, ये मसाइब हम पढ़ते हैं। लेकिन उसके साथ सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये समझाना है कि ये सारा जुल्म किसके साथ हुआ है, क्या हुआ है, ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। ये ज़रूरी है कि ये सारा जुल्म किसके साथ हुआ है, किसके साथ, क्यों से भी ज़्यादा ज़रूरी है किसके साथ। यहाँ पे मैं आपको ले जाना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को जो हम बचपन से सुनाते हैं ना, तो हमें हदीस किस्सा के पास पलट के जाना होगा, हमें हदीस किस्सा के पास पलट के जाना होगा। और हमको अपना फेथ, बाकी हम जुल्म और मजलूमियत पे बहस करते रहेंगे और ये साबित करते रहेंगे, और ये जुल्म और मजलूमियत में मजलूमियत के साथ देने वाले सिर्फ करबला वाले ही हो सकते हैं। ये तो हम कदम कदम पे साबित करते हैं, क्योंकि हमें वो दर्स मिल चुका है कि जहाँ पे भी हम जुल्म होता है तो हम हमेशा मजलूम के साथ होते हैं और हम कभी जालिम की हिमायत नहीं करते। लेकिन हमको इस बात को समझने चाहिए के लिए कि करबला का मारका क्या है, हमें आयत तत्हीर के नुज़ूल पे जाना होगा, हमें वहाँ जाना होगा जो हदीस किस्सा हम घर में पढ़ते रहते हैं, जहाँ पे अल्लाह ये इरशाद फरमा रहा है कि हमने नहीं कल किया आसमान और ज़मीन को, हमने नहीं कल किया समंदर को और ज़मीन को, मगर इन 5 की मोहब्बत में। एक सलवात दे मोहम्मद। हर शजरा बराबर नहीं हो सकता, हर जालिम और मजलूम बराबर नहीं हो सकता, इसलिए कि ये देखना है कि जब पूरी कायनात इनके लिए खल्क हुई थी और इन्होंने वादा किया था पूरी इंसानियत को बचाने के लिए कि जो कुर्बानी जनाब इब्राहीम से मांगी गई थी, जनाब इस्माइल को ले करके गए थे, और इन्होंने वादा किया था कि नहीं, उससे बड़ी कुर्बानी हम पेश करके इंसानियत की बका बन जाएंगे, तो हमें इनका गम मनाना है, हमें इनके जुल्म को, इन पर हुए जुल्म को किसी भी जुल्म से अलग रखना है। एक सलवात भेजें मोहम्मद। शजरा भी जानना बहुत ज़रूरी, ये भी बहुत ज़रूरी है। एक ये भी बहस हो गई है जो बिल्कुल ही नहीं होनी चाहिए, और हम सुनते चले आ रहे हैं कि इमाम हुसैन के मुकाबले में आया कौन था।
امام حسین کے مقابلے میں کون آیا تھا؟ تو کیا بتانے کی ضرورت ہے دونوں شجروں کو؟ یہ بار بار نہیں ہے، پھر بھی بتا دینا چاہیے اسی درخت کے ریفرنس میں، جہاں پہ یہ ریفرنس دیا گیا کہ ایک تو وہ درخت ہے جس کی شاخیں اتنی پھیلی ان پہ پھل، اور دوسری طرف وہ درخت ہے جو ملعون درخت ہے۔ کیوں؟ آپ دیکھیے تو یہ شجرہ دیکھیے، جناب ہاشم سے شروع ہوتا ہے نا، جناب ہاشم کی ذات وہ، جناب ابراہیم کے بعد جناب ہاشم کی ذات وہ ہے، جناب ہاشم کے لیے ملتا ہے سخاوت مولائے کائنات کی۔ دیکھتے ہیں ہم امام حسن کا دسترخوان ہم پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، لیکن جناب ہاشم کے بارے میں آپ دیکھیے کہ جناب ہاشم کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ جب اس وقت مکے میں قحط آیا تھا، یعنی اس وقت بالکل بارش نہیں ہوئی تھی اور اناج بالکل ختم ہو گیا تھا، تو جناب ہاشم نے جو دسترخوان شروع کیا تھا وہ 1.5 سال تک دسترخوان چلتا رہا، پورے مکے کے لوگ اسی پر سے کھانا کھاتے رہے، اور وہ بھی کھانا یہ نہیں تھا کہ جو کی روٹی بنا دی گئی اور وہ کھلا دی گئی، آج کی لینگویج میں اگر اس کو بولیں تو وہ متنجن کی شکل ہوئی، جس میں میٹھا اور نمکین اور گوشت اور سب کچھ ایک ساتھ ہوا کرتا تھا۔ ایک صلوات بھیجے محمد علیہ۔ امام کی، ہمارے اماموں کی بات ابھی پہلے ان کی، آپ ان کے اوپر کے شجرے کو دیکھیے کہ جناب ابراہیم سے یہ شجرہ کہاں سے گزرتا ہوا آتا ہے۔ جناب عبد المطلب کی شخصیت کے بارے میں کیا ملتا ہے؟ جناب عبد المطلب کے زمانے میں ابھی کورونا آیا، کووڈ آیا، تو کووڈ میں ہم لوگوں نے ایپیڈیمیولوجی سیکھی، SPM سوشل اینڈ پریونٹیو میڈیسن، اور ہم نے سیکھا کہ کیسے لوگوں کو بچنا ہے، بھائی لوگوں کو لوگوں سے دور کر دیا جائے، اور جو کپڑے پہن رکھے ہیں وہ کپڑے ہٹا دیے جائیں، ان کو سینیٹائز کر لیا جائے، خوب سینیٹائزر یوز کیا ہم لوگوں نے، سب کچھ کیا۔ اسی طرح کی ایک وبا، اسی طرح کی پینڈمک جناب عبد المطلب کے زمانے میں آئی تھی، اور اس وقت یہ ملتا ہے کہ جناب عبد المطلب نے یہ حکم کیا تھا کہ اپنے اپنے گھروں میں چلے جاؤ، ایک دوسرے سے مت ملو، اور جو کپڑے تم نے پہن رکھے ہیں ان کپڑوں کو یا تو دھویا کرو یا ان کو جلا دیا کرو۔ ایک صلوات بھیجے محمد علیہ۔ اچھا، ہر منزل پہ جناب ہاشم کے لیے بھی یہی ملتا ہے۔ اچھا، اب ان کے عقیدے کی بات کی جائے تو جناب ہاشم کے لیے، جناب عبد المطلب کے لیے بھی یہی ملتا ہے کہ جب یہ دسترخوان کیا کرتے تھے اور 1.5 سال بعد قحط ختم ہو گیا، اس کے بعد بھی یہ دسترخوان جاری رہا، جب لوگ آتے تھے تو اس کے بعد یہی کہتے تھے یہ سب کچھ اللہ کی عطا ہے جس نے ہمیں ذریت ابراہیم میں پیدا کیا۔ ایک صلوات بھیجے محمد علیہ۔ جس نے ہمیں اللہ کی صفات کا مظہر بنایا۔ یہ جناب ہاشم کے بھی جملے تاریخ میں ملتے ہیں، یہی جناب عبد المطلب کے ملتے ہیں۔ آگے بڑھ کے یہی چیز جب جناب ابو طالب تک آتی ہے، اب جناب ابو طالب کو جب آپ دیکھتے ہیں تو شیب ابو طالب میں آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے کس طریقے سے رسول اللہ کی کفالت کی، کیا کیا کیا، دعوت ذوالعشیرہ میں کس طرح سے مدد کی، اور ان ساری منزلوں پہ جب بھی کوئی آتا تھا تو آپ بھی یہی فقرے کہا کرتے تھے، یہی فقرے کہا کرتے تھے کہ ہر حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں ذریت ابراہیم اور ذریت اسماعیل میں پیدا کیا اور ہمیں منتخب کیا کہ ہمارے صلبوں سے امامت آگے بڑھے گی۔ تو یہ پڑھا کرتے تھے۔ یہیں پہ ایک خطبہ ملتا ہے جناب ابو طالب کا جو نکاح کے ٹائم رسول اللہ کے آپ نے پڑھا، رسول اللہ کے نکاح کے سامنے آپ نے پڑھا تھا، اور اس کے جملے یہ ہیں، اس میں جب آپ نے یہ پڑھا ہے تو یہی فقرے ملتے ہیں۔ اپنا انٹروڈکشن کرایا۔ اچھا، یہ اس خاندان کی خاصیت رہی ہے، جب بڑا خاندان ہوتا ہے تو اپنا انٹروڈکشن جو کراتا ہے وہ پورے مجمع کے سامنے کراتا ہے، وہ الگ جا کر کے نہیں کراتا ہے، اسے کہیں چھپ کے اپنے خاندان کو انٹروڈیوس کرانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ تو اس جگہ پہ جب آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا اور جب یہ خطبے کے جملے کیا تھے، آپ نے اپنا انٹروڈکشن کرایا، تو آپ نے یہی کہا کہ میں صفا کا بیٹا ہوں، میں مروہ کا بیٹا ہوں، میں کعبے کا بیٹا ہوں۔ اسی طریقے سے اپنا ریفرنس دیا، اور میں وہ ہوں جسے ذریت ابراہیم میں منتخب کیا۔ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، یہی تو خطبہ تھا جو چوتھے امام نے دربار شام میں دیا تھا۔ صلوات بھیجے محمد۔ اس شجر کو پہچانوانا ضروری ہے، اور ہر امام نے پہچانوایا، کم سے کم اپنے بچوں کو بتانا ضروری ہے۔ مروان بن حکم سے کیا کہا تھا امام حسن نے؟ امام حسن نے یہی تو کہا تھا کہ تو یاد کر کہ تو کون ہے اور تیرے والدین کون ہیں، اور تو نے کیا کیا کام کیا، انہوں نے کیا کیا کام کیا ہے۔ تو ہم سے مقابلہ کرنا چاہتا ہے کہ جس کے بارے میں قرآن یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ وہ شجر ہے جو قیامت تک قائم رہنے والا ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے۔ تو آج اس بات کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس بات کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کربلا میں امام حسین کے سامنے مقابلے پہ کون آیا تھا۔ یہ تو وہیں سے شروع ہو گئی تھی، یہ تقسیم تو وہیں سے شروع ہو گئی تھی، اور کربلا میں بھی امام حسین کے سامنے یہی لوگ آئے تھے۔ بس میں نے اپنے بیان کو تمام کیا۔ ہاں عزیزوں، سمجھنے کی چیز یہی ہے، کربلا میں ظلم ہوا، اس کے علاوہ بہت سی تاریخیں آپ پڑھیں گے اس میں بھی ظلم ہوا، لیکن کربلا کے ظلم کا کوئی مقابلہ نہیں، کیونکہ یہاں آپ کو سوچنا پڑے گا کہ یہ کن کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے۔
یہ کن کے نیچے سے بستر کو کھینچا جا رہا ہے؟ جن کے لیے زمین کو خلق کیا گیا، جن کے لیے یہ زمین بچھائی گئی جس پہ ہم اور آپ چلتے ہیں۔ یہ کن کے سروں سے چادریں لوٹی گئی ہیں؟ یہ ان کے سروں سے چادریں لوٹی گئی ہیں جن کی عظمت کے لیے یہ آسمان کو خلق کیا گیا۔ ہاں دار امام حسین، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے امام غم مظلوم کربلا کے۔ ہاں عزیزوں، یہ ایام وہ چل رہے ہیں جس میں بی بی سکینہ کے مصائب پڑھے جاتے ہیں۔ ارے یہ بی بی سکینہ کون ہیں جس کو بعد قتل امام حسین جن پر وہ ظلم ہوئے آپ سنتے رہتے ہیں، مجلسوں میں پڑھتے ہیں، اور اس میں آپ کو ریفرنس ملتا ہے، جگہ جگہ ملتا ہے کہ راوی یہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا شام غریبہ میں کہ ایک 4 برس کی بچی تھی جس کے ہوا کے اڑتے کے دامن میں آگ لگی تھی، جس کی کان کی لبوں سے خون جاری تھا۔ آپ یہ فقرے سنتے رہتے ہیں، مگر ہاں عزاداروں، ادھر کسی نے مجھے ایک نوحہ بھیجا تھا، بس چند جملے سن لیجئے، مجلس ختم ہو جائے گی۔ کسی نے مجھے ایک نوحہ بھیجا تھا جو فارسی میں نوحہ تھا، اور اس فارسی میں جناب سکینہ اپنے بابا سے نوحہ پڑھ رہی ہے۔ یعنی اب یہ جو ہے راوی کی زبانی نہیں ہے، یہ حمید ابن مسلم نہیں کہہ رہا ہے، بلکہ یہ بی بی سکینہ خود اپنے مصائب بیان کر رہی ہیں۔ اس کا ٹرانسلیشن موجود تھا، وہ جملے سن لیجئے، جب آپ یاد کریں گے تو آپ روئیں گے۔ ایک مرتبہ بی بی سکینہ یہ کہتی ہیں، بابا عصر عاشور جب آپ کو ذبح کر دیا گیا، میں 70 قدم سے دیکھ رہی تھی، میں چاہتی تھی کہ آپ کو پانی پلا دیا جائے، آپ کو پانی نہ دیا گیا، کند خنجر سے گلا ذبح کیا گیا، میں تھک کر کے آرام کر رہی تھی۔ جزاکم ربکم بخیر الجزا۔ ایک مرتبہ سکینہ کہتی ہیں، بابا آگے میں کیا نوحہ پڑھوں، ابھی آپ کو شہید ہوئے کچھ وقفہ گزرا تھا کہ ایک مرتبہ میں نے دیکھا ایک شقی میری طرف آگے بڑھا، وہ تیزی سے میری طرف آگے بڑھا۔ جناب سکینہ کہتی ہیں، بابا آپ نے ہمیں 2 بندے پہنائے تھے، اور آپ جانتے ہیں میں سقی ابن سقی کی بیٹی ہوں، ارے میں آساقی کوثر کی بیٹی ہوں۔ وہ شقی آگے بڑھا، میں نے ہاتھوں کو جوڑا، کہا اے شخص اگر تجھے اپنی بیٹی کے لیے یہ بندے چاہیے تو حسین کی بیٹی یہ بندے اتار کے تم کو دے دے گی، لیکن اسے اپنے ہاتھوں سے نہ اتارو۔ مگر ہائے رے بے کسی، بندے اتارے گئے، جناب سکینہ کے کان کی لبوں میں آخری دم تک خون جمع رہا۔ جزاکم ربکم وخیر الجزا۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ ہاں عزاداروں، یہ جناب سکینہ کے مصائب ہیں۔ ہاں یہ اسی کی تو بیٹی ہے، یہ انہی کی تو بیٹی ہیں کہ جن کا جنازہ شب کی تاریکی میں نکلا تھا، یہ انہی کی تو بھتیجی ہیں کہ جناب زینب کے چہرے پہ اگر سورج کی روشنی پڑ جاتی تھی تو امام حسین رضا کو لے کر کے کھڑے ہو جاتے تھے۔ یہی سکینہ فریاد کرتی ہیں، بابا اس کے بعد ایک وقت ایسا آیا جب مجھے ایسے گھوڑوں پہ سوار کیا، ایسے اونٹوں پہ سوار کیا جا رہا تھا جس پہ رسن سے میرے گلے کو باندھا گیا، پھوپھیوں اور ماؤں کے ساتھ۔ میرا قد چھوٹا تھا، میں چاہتی تھی کہ اگر وہ بیٹھتی تھی تب تو میں بیٹھ جاتی تھی، مجھے گود میں لے لیتی تھی تو مجھے آرام ہو جاتا تھا، ورنہ میری گردن کی رگیں راہ کوفہ و شام میں کی۔ جزاکم ربکم بخیر الجزا۔ اس کے بعد سکینہ کہتی ہیں، ہاں بابا ارے میرا چچا تو مجھے بہت چاہتا تھا۔ یہ مولا عباس کہتی ہیں، بس ایک مرتبہ جب یہ قافلہ چلا، رات ہوئی تو مجھے چاند نظر آیا۔ ہاں چاند کا نظر آنا تھا، مجھے یاد آ گیا کہ ارے یہ میرا قمر بنی ہاشم، میرا چچا عباس ہے۔ جب تک چچا زندہ رہا، لیکن ہائے رے بے کسی، جب سکینہ کو تماچے لگ رہے تھے، جب رسن باندھی جا رہی تھی، جب اونٹ کی پشت سے نیچے آئی تو عباس کا سر تن سے جدا ہو چکا تھا۔ میرا چچا گھوڑے کی خام سے کوفہ و شام کے راستے پر میرے ہمراہ تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔
انجمن گلزار اہل بیت کے ممبران سے گزارش ہے کہ وضع خانے تشریف لے آئے. انجمن گلزار اہل بیت کے ممبران سے گزارش ہے کہ وضع خانے تشریف لے آئے. انجمن سجادیہ کے ممبران سے گزارش ہے کہ وضع خانے تشریف لے آئے. انجمن سجادیہ کے تمام ممبران سے گزارش ہے کہ وضع خانے تشریف لے آئے. چل پڑا قافلہ میرے غازی کہاں ہو، تیری جاگیر سے چل پڑا قافلہ میرے غازی کہاں ہو، تیری جاگیر سے چل پڑا میرے تیری جاگیر سے چل پڑا قافلہ میرے غازی کہاں ہو، تیری جاگیر سے چل پڑا قافلہ میرے غازی کہاں ہو، اے میرے باوفا ہے بہن بیریدہ میرے غازی کہاں ہو، تیری جاگیر سے چل پڑا قافلہ میرے غازی کہاں ہو، تجھ کو دیکھے بنا چین آتا نہیں، نوک نیزہ پہ سر تیرا ملتا نہیں، میں زیارت کروں کس طرح یہ بتا میرے غازی کہاں ہو، تیری
ہو تیری لاج رکھ لو بہن کی برادر میرے، خاک مقتل میرے سر کا پردہ بنے، حکم دے دو ذرا منتظر ہے ہوا، میرے غازی کہاں ہو تیری تیری جاگیر سے چل پڑا قافلہ، میرے غازی کہاں ہو، تیرے بازو مجھے راستے میں ملے، میں نے چادر سمجھ کر وہ سر پہ رکھے، بازوؤں سے تیرا پوچھتی ہوں پتہ، میرے غازی کہاں ہو تیری جاگیر سے چل پڑا قافلہ، میرے غازی کہاں ہو تیری جاگیر سے چل پڑا قافلہ، میرے غازی کہاں ہو، دیکھ کر بہن کو دشت میں ننگے سر کیا حیا آ گئی، چھپ گئے ہو کدھر خود چلی آؤں گی، تم بتا دو ذرا میرے غازی کہاں ہو تیری جاگیر سے چل پڑا قافلہ، میرے غازی کہاں ہو تیری جاگیر سے چل پڑا قافلہ، میرے غازی کہاں ہو، وہ تیری لاڈلی وہ سکینہ تیری چلتے ناکے سے جب خاک پر گر گئی، دیکھتی رہ گئی وہ سوئے القمہ، میرے غازی کہاں ہو تیری جاگیر سے چل پڑا قافلہ، میرے غازی کہاں ہو تیری جاگیر سے چل پڑا قافلہ، میرے غازی کہاں ہو، جو بنے مرتضیٰ میں وہ احساس ہوں، بیریدہ بیبیوں کی میں عباس ہوں، تم میری آس تھے اے میرے بے وفا، میرے غازی کہاں ہو تیری جاگیر سے چل پڑا قافلہ، میرے غازی کہاں ہو جاگیر سے چل پڑا قافلہ، میرے غازی کہاں ہو، یا حسین یا حسین یا حسین
ہے خدا خیر کرے، آئے سجاد چلے شام، خدا خیر کرے، آئے سجاد چلے شام، خدا خیر کرے، گلے میں طوق ہے اور بیڑیاں ہے پیروں میں، دیا ہے شام کے لوگوں نے یہ انعام، خدا خیر کرے، آئے سجاد چلے شام، خدا خیر کرے، آئے سجاد چلے شام، مل کے جو سارے، آئے سجاد چلے شام، گلے میں طوق ہے اور بیڑیاں ہے پیروں میں، دیا ہے شام کے لوگوں نے یہ انعام، خدا خیر کرے، آئے سجاد چلے شام، ہائے ہائے، آئے سجاد چلے شام، خدا خیر کرے، آئے سجاد چلے شام، خدا خیر کرے، آئے سجاد چلے شام، ہائے ہائے، خدا خیر کرے، وہ جس کے سر سے ردا بھی کبھی سرک جائے، تمہارے شرم کے سورج وہیں پلٹ جائے، شرابیوں سے ہوئے گئے وہ ہم کلام، خدا خیر کرے، آئے سجاد چلے شام، خدا خیر کرے، ہائے ہائے سجاد چلے شام، خدا خیر کرے، گلے میں طوق ہے اور بیڑیاں ہے پیروں میں، دیا ہے شام کے لوگوں نے یہ انعام، خدا خیر کرے، آئے سجاد ہائے ہائے ہائے، خدا خیر کرے، ماشاء اللہ، آئے سجاد چلے شام، خدا خیر کرے، وہ جس کے سر سے ردا بھی کبھی سرک جائے، تمہارے شرم کے سورج وہیں پلٹ جائے، شرابیوں سے ہوئے ہیں وہ ہم کلام، خدا خیر کرے، آئے سجاد چلے شام، ہائے خدا خیر کرے، ہائے ہائے سجاد چلے شام، خدا خیر کرے، گلے میں طوق ہے اور بیڑیاں ہے پیروں میں، دیا ہے شام کے لوگوں نے یہ انعام، خدا خیر کرے، آئے سجاد چلے شام، ہائے ہائے، خدا خیر کرے، آئے سجاد چلے شام، ہائے ہائے، خدا خیر کرے، تمام شہروں کے دیواروں در سجائے ہیں، کھڑی ہے عورتیں ہاتھوں میں سنگ اٹھائے ہیں، کیا ہے جشن فتح کا یہ اہتمام، خدا خیر کرے، آئے سجاد ہائے ہائے، خدا خیر کرے، آئے سجاد چلے شام، ہائے ہائے، خدا خیر کرے، گلے میں طوق ہے اور بیڑیاں ہے پیروں میں، دیا ہے شام کے لوگوں نے یہ انعام، خدا خیر کرے، آئے سجاد چلے شام، ہائے ہائے، خدا خیر کرے، ہائے ہائے،
سنگ اٹھائے ہیں، کیا ہے جشن فتح کا یہ اہتمام، خدا خیر کرے، ہائے سجاد چلے شام، خدا خیر کرے، ہائے سجاد چلے شام، خدا خیر کرے، ہائے سجاد چلے شام، خدا خیر کرے۔ گلے میں توق ہے اور بیڑیاں ہے پیروں میں، دیا ہے شام کے لوگوں نے اہتمام، خدا خیر کرے، ہائے سجاد چلے شام، خدا خیر کرے، ہائے سجاد چلے شام، خدا خیر کرے۔ زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئی، ہائے زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئی، زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئی، ہے سجاد کو ضعیف صدائیں یہ کر گئی، زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئی، ہائے ہائے زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئی، ہائے ہائے زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئی، ہائے ہائے زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئی، ہاں زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئی، زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئی، سجاد کو ضعیف صدائیں یہ کر گئی، ہائے ہائے زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئی، ہائے ہائے زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئی، مل کے سارے ماشاءاللہ، زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئی، ہائے لاشوں کو رسیوں میں جکڑ کر لیے پھرو، لاشوں کو رسیوں میں جکڑ کر لیے پھرو، سیدانیاں تو گھر سے نکلتے ہی مر گئی، ہائے ہائے زہرا کی بیٹیوں ہائے ہائے اتر گئی، ہائے ہائے زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئی، ہائے ہائے زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئی، ہاں جاتی تھی جو کبھی کبھی زہرا کی قبر پر، جاتی تھی جو کبھی کبھی زہرا کی قبر پر، جانے خدا ہجوم سے کیسے گزر گئی، ہائے ہائے زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئی، ہائے ہائے زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئی، ہائے ہائے زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں مساق سن لیے اتر گئی، ہاں ظلم و ستم کی تیز ہوائیں تھی جب چلی، ظلم و ستم کی تیز ہوائیں تھی جب چلی، ارے سب گلشن بطول کی کلیاں بکھر گئیں،
سب گلشن بطول کی کلیاں بکھر گئی، ہائے ہائے زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئی، ہاں ظلم و ستم کی تیز ہوائیں تھی جب چلی، ظلم و ستم کی تیز ہوائیں تھی جب چلی، سب گلشن بطول کی کلیاں بکھر گئی، ہائے ہائے زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئی، ہائے ہائے زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئی، ہائے ہائے زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئی، ہاں گودوں سے راہ شام میں گر گر کے مر گئے، گودوں سے راہ شام میں گر گر کے مر گئے، بچوں کی لاش دیکھ کے مائیں بھی مر گئی، ہائے ہائے زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئی، ہاں رملہ یہ پوچھتی تھی، ہاں رملہ یہ پوچھتی تھی سکینہ سے قید میں، ہاں رملہ یہ پوچھتی تھی سکینہ سے قید میں، ہے زخمی ہے کان بالیاں بی بی کدھر گئی، رملہ یہ پوچھتی تھی سکینہ سے قید میں، رملہ یہ پوچھتی تھی سکینہ سے قید میں، زخمی ہے کان بالیاں بی بی کدھر گئی، ہائے ہائے زہرا کی بیٹیوں انجمن گلزار روایت کے ممبران سے گزارش ہے کہ وہ خانہ تشریف لے آئیں۔ No.
اہل بیت فرش عزا پائی ہے گلزار 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 اہل بیت چل رہا ہے کون رستا بیڑیاں پہنے ہوئے چل رہا ہے کون رستا بیڑیاں پہنے ہوئے چل رہا ہے کون کس طرح دیکھے گی دنیا بیڑیاں پہنے ہوئے چل رہا ہے کون رستا بیڑیاں پہنے ہوئے بیڑیاں پہنے ہوئے بیڑیاں پہنے نصرت دین خدا کے واسطے اب شام تک نصرت دین خدا کے واسطے اب شام تک ہے اسے کاٹو پچلنا بیڑیاں پہنے ہوئے چل رہا ہے کون رستا بیڑیاں پہنے ہوئے بیڑیاں پہنے ہوئے بیڑیاں پہنے ہوئے چل رہا ہے کون رستا بیڑیاں پہنے ہوئے کربلا کے پاس دل میں غم اسیری کا لیے کربلا کے پاس دل میں غم اسیری کا لیے چل دیا روتا تڑپتا بیڑیاں پہنے ہوئے چل رہا ہے کون رستا بیڑیاں پہنے ہوئے بیڑیاں پہنے ہوئے بیڑیاں پہنے ہوئے چل رہا ہے کون رستا بیڑیاں پہنے ہوئے جو نہیں پہچانتے تھے پھر بھی کہتے تھے یہی جو نہیں پہچانتے تھے پھر
हशर कोई ये अच्छा बेड़िया पहने हुए चल रहा है कौन रास्ता बेड़िया पहने हुए बेड़िया पहने हुए बेड़िया पहने हुए चल रहा है कौन रास्ता बेड़िया पहने हुए बेकरारी में बसर करता था राते कैद में बेकरारी में बसर करता था राते कैद में किस तरह आराम करता बेड़िया पहने हुए चल रहा है कौन रास्ता बेड़िया पहने हुए बेड़िया पहने हुए बेड़िया पहने हुए चल रहा है कौन रास्ता बेड़िया पहने हुए याद कीजिए तो जरा या वर्ग में सजाद को याद कीजिए तो जरा या वर्ग में सजाद को शाम तक चलना पड़ा था बेड़िया पहने हुए चल रहा है कौन रास्ता बेड़िया पहने हुए बेड़िया पहने हुए बेड़िया पहने हुए फर्श रहा है कौन रास्ता बेड़िया फर्श अज़ा पाई है गुलज़ारे अहले बैत फर्श अज़ा पाई है गुलज़ारे अहले बैत हाय कासिम कहे के माँ रोती रही कासिम के बाद
बीबियों से गमज़दा कहती रही कासिम के बाद हाय कासिम कह के माँ रोती रही कासिम के बाद सुरखरू कासिम ने माँ को पंजतन से कर दिया कासिम ने माँ को पंजतन से कर दिया बीबियों से ये बयां करती रही कासिम के बाद हाय कासिम कह के माँ रोती रही कासिम के बाद सब्र को मेराज मिलना थी दया रे शाम में सब्र को मेराज मिलना थी दया रे शाम में जानिबे मंजिल कदम रखती रही कासिम के बाद हाय कासिम कह के माँ रोती रही कासिम के बाद देख कर कुबरा की हालत याद करके करबला देख कर कुबरा की हालत याद करके करबला जिंदगी भर हर घड़ी रोती रही कासिम के बाद हाय कासिम कह के माँ रोती रही कासिम के बाद जलती रहती पर पड़ी थी लाश मेरे लाल की जलती रहती पर पड़ी थी लाश मेरे लाल की कैद खां में बस यही कहती रही कासिम के बाद हाय कासिम कह के माँ रोती रही कासिम के बाद बारिश गम आके कर जाती थी अहले बैत पार बारिश गम आके कर जाती थी अहले बैत पार शाम से ऐसी घटा उठती रही कासिम के बाद हाय कासिम कह के माँ रोती रही कासिम के बाद हो भला कैसे बयाया बर दिले पर वाका हो भला कैसे बयाया बर दिले पर वाका याद कासिम में सदा रोती रहे कासिम के बाद हाय कासिम कह के माँ रोती रही कासिम के बाद से
بلند نعرہ سلوات